بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ صفحہ نمبر 19 اشارہ سی اور ڈی ہم پڑھیں گے۔ اشارہ سی میں دو آیتیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 اور 133۔ جو دوسرا لیسن ہے اس میں ایک ہی بس چھوٹی سی آیت ہے 134۔ ٹاپک جس طرح سے ہمیں پتہ ہی ہے، ہر لیسن میں ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ QC 4 میں بنی اسرائیل کا ہی واقعہ چلتا رہا تھا۔ QC 5 میں جب ہم آئے تو بنی اسرائیل کا 2 صفوں تک انہی کے واقعات چلے، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، اور پھر کعبہ، ابراہیم علیہ السلام کو امت کا امام بنانا، اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر وغیرہ، یہ ٹاپکس جو ہیں وہ اس میں چل رہے ہیں۔ 19واں صفحہ جو ہے اس کے تیسرے اور چوتھے اشارے پہ ہیں۔ تو الحمدللہ پہلے 2 اشارے ہم نے پڑھ لیے تھے، تو 19ویں صفحے کا پہلا اشارہ بولیں۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، جب بولتے ہیں نا جو زبان پہ چڑھتا ہے، اس لیے آپ لوگ بولنے میں کنجوسی مت کریں۔ میں 2 گھنٹے بولتا ہوں، آپ 5 منٹ تو بول لینا، ٹھیک ہے۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ۔ شارٹ میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو پہلا اشارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، الحمدللہ۔ ان اشاروں سے ہمیں وہ آیتیں یاد رہتی ہیں نا کہ اچھا اس آیت میں یہ، اور وائس ورسا ہے کہ جب آپ آیت پڑھتے ہیں تو اچھا اس کا اشارہ یہ تھا، تو ہم ریکال کر لیتے ہیں اس کو۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت تھی اپنے بیٹوں کو، اور پھر ان کے بیٹوں کی وصیت اپنے بیٹوں کو، اس سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے انشاءاللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنا، بلکہ اس سے زیادہ وہ ہے کہ اس کے اوپر ثابت قدم رہنے کی وصیت کی تھی۔ وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے، مسلم ہونے کی صورت میں ہی مرنا، یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں کمپلیٹ سبمیشن والی اسٹیٹ میں ہونا چاہیے ایک مومن کو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے، تو ایسا نہیں ہو کہ نافرمانی کی حالت میں موت آ رہی ہو۔ نئے الفاظ تو میرا خیال ہے 2 ہی ہیں الحمدللہ ان دونوں آیتوں میں ملا کر کے، تو جو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ یہ جو ریپیٹ ہوتے ہیں ورڈز، ان کی وجہ سے آسانی ہے ہمیں۔ آج صرف 2 نئے لفظ آئیں گے۔ آیت نمبر 132، اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور فکری تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، جو آتے ہیں الفاظ ابھی تک ماشاءاللہ سے، اب تو QC 5 بھی کمپلیٹ ہونے لگا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے پہچان کر کے بولنا ہے، یہاں سے نہیں، لفظ کو دیکھ کر کے، اور جو فعل ہے اگر آتا ہے آپ کو پڑھا ہوا ہے تو اس کا پھر اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا ہمیں۔
واہ کون سا والا ہے یہ؟ اور ٹھیک ہے. وصا وصا یوصی پڑھا ہوا ہے ہم نے. اس وزن پہ کون سا فعل پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ واللہ یولی. پوری گردان کی ہوئی ہے اس لیے وصا یوصی کا مصدر بھی آپ بتا سکتے ہیں مجھے کیا ہوگا؟ نہیں کتاب نہیں کھولے نا. کتاب کیوں کھول رہے ہیں؟ ہاں مگر پہلے جو میں پوچھ رہا ہوں وہ تو بتائے نا. ہاں توصیت. ٹھیک ہے چلیں. تو فعل ماضی ہے, پہلا صیغہ ہے, آسان ہے. اور وصیت کی ابھی ہم اس نے ہی کہیں گے جب تک کہ فاعل ہمیں ملے گا نہیں آگے. ٹھیک ہے. بی ہا, بی سے کی ہو گیا ہا. ہا مؤنث کا صیغہ ہے تو یہ ہا کیوں آ رہا ہے یہاں پہ؟ ہاں وہ تو وصا ہے نا, مؤنث کا صیغہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ پیچھے سے جو کنٹینیو ہو رہی ہے نا آیات اس کی طرف ہے اشارہ کہ یا تو وہ پورا جملہ بھی مؤنث ہوتا ہے اور کلمہ عربی میں کلمتن اور جملتن دونوں مؤنث ہیں. تو یہ ہا جو ہے یہ اس پیچھے والے کلام کی طرف اشارہ ہے اس لیے مؤنث ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ابراہیم اب آ گیا ہمارے پاس فاعل سامنے. تو یہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جملے کے اندر تھوڑا سا آگے جا کر کے بھی فاعل نظر آ سکتا ہے, ضروری نہیں ہے تو ہم فوراً اس کو ریپلیس کر دیں گے. جو فعل کے اندر ہم نے دیکھا تھا وہ فاعل, اب فاعل یہاں آ گیا ابراہیم. بنی ہی فاعل ہے, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مفعول آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بنی ہی ہے اس کو دیکھ لیں, ایک دفعہ ہم پہلے بھی اس کی بات کر چکے ہیں. ابن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ابن کی جمع ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا, بنون. یہ کون سی حالت ہے؟ بنون جو ہے حالت رفع ہے. تو اگر یہ حالت نصب یا جر میں ہوگا تو کیا فارم بنے گی اس کی؟ بنین. یا سے واو جو ہے یا سے چینج ہو جائے گی. تو اب یہ اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفعول ہے, اور آج ہم نے انشاءاللہ یہ مفعول بھی پڑھنا بھی ہے اور باقی بلکہ مفاعیل خمسہ آج پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ مفعول ہے تو کس اعرابی حالت میں ہوگا؟ منصوب. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو حالت نصب میں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یا نون کے ساتھ بنین تو ہم نے پڑھ لیا, مگر پہلے نہیں پتا تھا ہمیں کہ یہ حالت جر میں بنین ہے یا حالت نصب میں بنین ہے, کیونکہ دونوں ایک ہی جیسے طرح سے لکھے جائیں گے نا. ٹھیک ہے. تو اب مفعول ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بنین جو ہے یہ وہ ہے. اب بنی اور ہی ہے, یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ بنین کا نون کہاں چلا گیا. یہ بات بھی ہم نے جب پڑھی تھی, یہ تعلق کی جوڑی مضاف اور مضاف الیہ میں, تو ہم نے کہا تھا کہ مضاف جب مضاف الیہ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی جو آخر کی حالت ہوتی ہے وہ مثال کے طور پہ اگر دو پیش ہے تو پھر ایک رہ جاتی ہے, اور جمع ہے تو اس کی نون جو ہے وہ گر جاتی ہے. تو اس لیے بنی اور ہی جو ہے یہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی. یہ بیٹے جو ترجمہ ہوا ہے نا گرامیٹیکلی اس کو ہونا چاہیے بیٹوں کو. بنین ہے نا, ابن تو نہیں, ایک بیٹے کو تو نہیں کہا گیا ہے نا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ترجمے کو اگر ہم باماورہ میں دیکھیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ترجمہ غلط ہے, مگر جب ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو تو اس کو ذہن میں رکھیں اس چیز کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو, اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 سے زیادہ بیٹے تھے. عام طور پہ ہسٹری میں تو ہم 2 ہی پڑھتے ہیں نا, مگر یہاں پہ 2 کا صیغہ نہیں استعمال ہوا ہے, جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات, آگے چلیں, وا اور آ گیا. اب یہ وا جو ہے یہ پیچھے کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ جا کے عطف ہے.
ہاں جو ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا وہی یعقوب علیہ السلام نے بھی کام کیا. اب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تعلق ذرا ریفریش کر لیں, پتہ تو ہم سب لوگوں کو ہے. کیا تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں؟ تعلق ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ٹھہر جائے نا, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پہلے بتائیں. ہاں, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام آتے ہیں, ایک نہیں تھے نا, 12 تھے بھائی. تو 12 تو مجھے بھی نہیں آتے ہیں, شاید 6-7 آتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی وہ سارے بنیامین اور وہ ہاں ہودا, وہ سارے جو نام ہے نا وہ 12 نام. ٹھیک ہے, تو وہ 12 بیٹے ان کے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ خیال رکھ لیں گے بیچ میں اسحاق علیہ السلام کا نام اسکپ ہوا ہوا ہے, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا, انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا, اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا. کلیئر ہے؟ چلیں, کیا کہا تھا؟ اب یہاں بات آ رہی ہے یا بنیہ. اچھا, یا کیا ہے؟ ہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جب آتا ہے پکارنے والا, تو اس کے آگے کوئی ہوگا جس کو پکارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے بنیہ. اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ بنون جمع تھا, بنین اس کی بدلی ہوئی حالت ہو گئی. ٹھیک ہے, یا تو منصوب ہے یا مجرور ہے. تو کیسے فیصلہ ہوگا اس کا؟ ہاں کیوں, یہ ابھی اس کورس میں آپ نے نہیں پڑھا ہے, اس لیے میں کچھ لوگ جانتے ہیں جو ایڈوانس والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے, QC6 بھی کر چکے ہیں, تو پتہ تو آپ لوگوں کو ہوگا, مگر جو لوگ نئے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ جب حرف ندا کے بعد جس کو پکارا جا رہا ہو وہ اسم اگر تعلق کی جوڑی کے ساتھ آئے, یعنی کہ مضاف مضاف الیہ ہو, تو پھر وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو اسم جو حالت نصب میں جاتے ہیں, آج کے گرامر کا ٹاپک ہی ہمارا یہی ہے, دونوں لیسن ملا کر کے انشاءاللہ جو اسم کے منصوبات ہیں 13 وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا انشاءاللہ آج. ٹھیک ہے نا, تو وہ ریفریش ہو جائے گا جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیے بھی. کورس میں آپ کے وہ پورے 13 نہیں ہے, کورس میں تو شاید 6 ہی ہیں, مگر بہتر ہوگا کہ ہم کر لیں, تو ایٹ لیسٹ ان کے نام تو پتا ہو نا, ڈیفینیشن چھوڑ دیں. تو یہ ان میں سے ایک ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے منادا, یعنی کہ جس کو پکارا گیا, مضاف یعنی کہ وہ مضاف مضاف الیہ کا پہلا حصہ ہے, منصوب. کلیئر ہو گئی؟ یہ ٹرمینالوجی تھوڑی سی مشکل شروع میں لگے گی آپ کو, مگر منادا مضاف نہیں, مضاف ہوگا نا الیہ, تو پھر اس کی اگلا حصہ آ جائے گا نا جس کی طرف نسبت جا رہی ہے. ابھی تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کا تعلق بتایا جا رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے بنین تھا. اب وہی بات ہے کہ بنین کے ساتھ یا کی ضمیر لگ گئی کیونکہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو جب یہ ضمیر اس کے ساتھ لگی تو پھر وہی مضاف مضاف الیہ میں رول وہی ہے کہ نون گر جائے گا. تو یہاں پہ بنا بنی اور پھر یا. ٹھیک ہے نا, بنی اس کے بعد یا. تو اس یا کو 2 دفعہ کے بجائے کیا کیا, شد لگ گئی تو بنیہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یا بنیہ. ٹھیک ہے, یہیں پہ ایک اور چیز بتا دوں, ابھی آئی تو نہیں, آگے آ جائے گی کہیں پہ, تو یہ بھی نوٹ کر لیں. ہو سکتا ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی رمضان میں آپ پریشان ہو, کہیں پہ ہو سکتا ہے آپ کو لکھا ہوا ملے یا بنیہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہی لو اور افیکشن کے ساتھ بلانے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی گرامیٹیکل ڈیٹیل میں ابھی میں نہیں جا رہا ہوں, بس گرامیٹیکل ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, صرف بس یہ بتا رہا ہوں کہ آپ پریشان نہیں ہوئیے گا کہ یہاں تو ہم نے یا بنیہ پڑھا تھا, کہیں اور پہ یا بنیہ آ گیا, تو کیوں آ گیا سر؟ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے صرف کان میں یہ لفظ پڑ جائے گا تو آپ کو پتا ہوگا مانا ایک ہی, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں گرامیٹیکل انالیسس میں جب آگے جائیں گے تو کسی ایڈوانس لیول پہ وہ پڑھ بھی سکتے ہیں, بس ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ایک ہی مانا ہے اس کے. چلیں یہ کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں ہم
یہاں سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، انا آپ پڑھ چکے ہیں، انا کون سا حرف ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، بولا کریں، اسی لیے کہتا ہوں زبان پہ جب چڑھے گا جب بولیں گے، ورنہ میں بولتا رہوں گا، آپ لوگ جب کبھی لکھنا پڑ گیا تو پریشان ہو جائیں گے، بولیں ضرور، ٹھیک ہے؟ تو انا کن حروف میں سے؟ جی، تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. میں نے کہا تھا کہ اسم اور خبر جو ہے یہ ویسے تو ہم نے پریکٹس میں ایک ایک اسم ہی لے کے کیا تھا، مگر یہ پورے پورے جملے بھی ہو سکتے ہیں، یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب یہاں پہ جو انا کا اسم ہے اور یہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، تو جو آج میں نے 13 منصوبات پڑھنے ہیں، ایک اور یہ آ گیا، ٹھیک ہے، 2 ہو گئے ابھی تک، 3 ہو گئے، بلکہ ایک مفعول بھی آ گیا تھا پہلے، پھر ایک یہ منادا آ گیا اور ایک یہ آ گیا. آپ دیکھتے رہیں کتنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. استفا یہ فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے، پہلے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چن لینا، ہاں ٹھیک ہے. تو اس کا ماضی مضارع بتا سکتے ہیں اگر فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ جی، تو 6 چابیاں جب گرامر میں آئیں گے تو ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا لکم الدین، لکم جار مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، جوڑیاں ریفریش کرتے چلے جائیں. کیا چیز؟ ہاں، جس کو چنا کیا چیز تھی؟ الدین، ٹھیک ہے. تو الدین یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو ہے نا یہ جو جملہ ہے یہ انا کی خبر بن گئی، اور انا کا اسم ہم نے کہا تھا کہ منصوب ہوتا ہے، انا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو اب چونکہ یہ پورا جملہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ محلن مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا، اپنی جگہ کے لحاظ سے مرفوع ہے، بس ٹھیک ہو گیا. فا لا آتا ہے آپ کو؟ بس نہیں بولے بھائی، کلاس کچھ مجھے الرٹ نہیں لگ رہی ہے. فا لا، ہاں. اور پتہ جتنے لوگ اس وقت آن لائن ہیں نا میرے ساتھ، وہ سب یہ سن رہے ہوں گے کہ کلاس جو ہے وہ کچھ ڈل سی بیٹھی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ سے 1 ہفتے کے بعد ہم آتے ہیں، ہمیں تو بہت موٹیویٹڈ ہو کر کے اور شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اچھا اچھا، چلے آپ لوگ بولیں گے تو پھر میں ریپیٹ کروں گا، اگر آپ خاموش رہیں گے تو پہلے ہی 2 دفعہ مجھ سے ریپیٹ کرا لیتے ہیں آپ. پہلے اصل جو میں نے کہا ہے اس کو آپ نے رجسٹر نہیں کیا. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اصطلاح میں بول رہا ہوں آپ سب لوگ بولیں گے، یہ نہیں کہ 3 بندوں نے بول دیا باقی لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، پھر وہی ہوگا حروف مشبہ بالفعل پوچھ رہا ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ نہیں ہوگا. پلیز جب آپ آ رہے ہیں اتنی ایفرٹ کر کے، ہفتے میں صرف 1 دفعہ آتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑی سی زبان بھی ہلا لیں، کچھ نہیں ہوتا. دماغ میں رجسٹر ہوگا. ٹی پی آئی کا جو میتھڈ ہے QC1 سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ خود بھی بولیں گے تو اپنے کان سے سنے گا تو دماغ میں اچھا رجسٹر ہوگا، دوسروں کے آواز سنیں گے پھر اچھا رجسٹر ہوگا. تو ہیسیٹیشن کیا ہے بولنے میں، ٹھیک ہے پلیز. لا ہو گیا تموتن، ماتا یموتو فعل پڑا ہوا ہے. 6 چابیاں جلدی سے بتا دیں. اب تموتن کیا آ گیا؟ اس میں تو نہیں آیا کہیں پہ. تو یموتو سے تموتو ہو گیا، آخر میں نون مشدد لگی ہوئی ہے. ریکال کر لیں QC4 میں ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کے آخر میں نون شد کے ساتھ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ زور، تاکید، ضرور بالضرور، ٹھیک ہے. تو یہ تاکید والا جملہ آ گیا. نہیں، لا اصل میں یہ ہے لا تموتو، ٹھیک ہے نا، نہیں والا ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. لا تموتن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نون مشدد کی وجہ سے. تو ہرگز اس کا ترجمہ اسی لیے ہو گیا کہ پس تمہیں ہرگز موت نہیں آئے، الا مگر
وَأَنْتُمْ، اور تم. اب یہ حال ہے، آج حال بھی تھوڑا سا پڑھ لیں گے ہم. یہ بھی ایک اور نصب والی چیز آ گئی. کتنے ہو گئے؟ ہاں چلیں آتا جا رہا ہے ابھی انشاءاللہ آئے گا. اور تو یہ حال ہے کہ اس حال میں دیکھیں یہاں پہ حال کا لفظ عربی میں نہیں آ رہا ہے، مگر حال الفاظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو اس حال میں کہ تم سب کیا ہو؟ مسلمون. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ جمع ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ اس کو بھی آپ توڑیں گے تو پھر بات ہوگی. یہ وَأَنْتُمْ مسلمون پورا حال میں، یہاں پہ ایک اسم حال میں نہیں ہے، ورنہ وہ منصوب ہو جاتا ہے. یہ جملہ جو ہے نا حال پورا، یہ اس حساب سے ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کے ساتھ جو مستثنا آ رہا ہے یہ وہ پورا ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ والی ٹرم تھوڑا سا روک لیں کیونکہ ابھی بالکل ان کو لوگوں کو نہیں پتا، اس لیے ابھی اس ٹرم کو تھوڑا سا روک لیں. ٹھیک ہے نا؟ ہے وہی ترجمہ وہی ہے اس کا جو میں نے آپ اسی لیے بتا دیا، مگر یہ ٹرم ابھی اس کورس میں انہوں نے نہیں پڑھی ہے تو ایک دم سے بہت زیادہ لوڈ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. حال کی ابھی ہم بات کریں گے آج گرامر میں، پھر اس کے بعد چلیں گے آگے انشاءاللہ. تو وَأَنْتُمْ جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں کہ تم سب اس حال میں ہو کہ ہاں. تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہے سبمٹ کرنا، کمپلیٹ سبمیشن والی اسٹیٹ میں ہو. یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ سبق ہمیں یہی مل رہا ہے کہ جی نافرمانی کی حالت میں موت نہیں آ جائے، کمپلیٹ سبمیشن والی، اللہ تعالیٰ کے پورے فرما بردار ہو. اور کیسے انشور کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں موت نہیں آئے. تو اپنی موت کو بھی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس پوری زندگی اسی حالت میں گزارنی ہے کہ کمپلیٹ سبمیشن والی فارم میں ہو، کسی کو کی موت آ جائے تو کوئی فکر نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں الفاظ ہو گئے، اب اس کے فقرے دیکھ لیتے ہیں. ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلم ہو. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے اور ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے، تاکہ جب بھی ہم کو موت آئے تو مسلمان رہنے کی حالت میں آئے. اب یہاں پہ مسلمان یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم ہو جائے درمیان میں بندہ، نہیں، یہ وہ والی چیز نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ فرما برداری سے نافرمانی کی حالت میں آ جائے. ٹھیک ہے. ہمیں موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. حدیث جو صحیح مسلم کی یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے شامل کی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ان جابر، بتائیں سے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ٹھیک ہے، یقول یبعث بعثا، ہاں یبعث سے کیا بنا؟ یہ مجہول کا صیغہ بنا کہ یبعث کل عبد، اٹھایا جائے گا ہاں ہر بندے کو، ہر عبد. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پر ما ماتا، یہ ماں کون سا والا ہے؟ جو والا. ٹھیک ہے نا؟ جس پر، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے. ماتا علیہ، جس کے اوپر وہ مرا، یعنی کہ جس حالت میں وہ مرے گا، ایمان کی یا کفر کی یا نافرمانی کی یا فرما برداری کی، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے. جتنی ایفرٹ ہم ان کی اس دنیا میں کامیابی کے لیے کرتے ہیں، اس سے بہت ہی زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ان کی آخرت بہتر ہو. یہ چیز ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل جو دنیا میں ریس لگی ہوئی ہے کہ جی دنیا میں کامیاب ہو جائے ہماری اولاد، یہ ٹھیک نہیں ہے کانسیپٹ. انسان سوچتا ہے میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. آپ دیکھیں کتنا کچھ جمع کر کے چھوڑ کے جانے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، جبکہ اسے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب میرے بچے مریں گے تو ان کا کیا ہوگا. یعنی کہ ان کی ان کی آخرت، اگر میں نے اس کو غلط تربیت دے دی ہے تو وہ تو پھر اسی لائن پہ چل پڑا نا. ٹھیک.
تو الحمدللہ آیت یہ والی مکمل ہو گئی ہے. اگلی آیت پہلے ہم سن لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ علیہ. کیا تم تھے موجود جب آئی یعقوب کو موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور معبود تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود واحد کی، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. ام کیا پڑھ چکے ہیں ہم اس کو. کنتم، اور یہ کانا کا ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ شہداء. کانا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اسم کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہاں، اور خبر اس کی کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں شہداء نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ کانا کا اسم کون سا ہے یہاں پہ اور خبر کون سی ہے؟ جی، جو ضمیر، ہاں جو ضمیر اس کے اندر ہے وہ، اور پھر شہداء جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی ہے. از جب ہو گیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. حضرہ، ہاں آنا مطلب وہی حاضر ہونا، آنا. ٹھیک ہے. از حضرہ یعقوب. یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، حالت نسب میں ہے. کیوں؟ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب یہ ہزارہ کا جو فاعل ہے وہ ہمیں آگے نظر آ رہا ہے، الموت. ٹھیک ہے، کیا چیز آئی؟ موت آئی، تو آنے والی جو ہے وہ فاعل ہو گئی. کلیئر ہے. از جب، قالا کہا، بولتے رہے نا. لی بنی ہے، یہاں پر بھی لی بنی جو تھا وہ، ہاں بنون سے بنین کیوں بنا؟ ہاں لی جو ہے اس نے کیا کیا؟ جار مجرور ہے نا، تو حالت جر میں آیا. بنون سے بنین، پہلے بنین ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ حالت نصب میں تھا، یہاں پہ بنین جو ہے وہ حالت جر میں. اب یاد کریں جب QC1 میں ہم کہتے تھے کہ مسلمینہ اور مسلمینہ جو ہے وہ دونوں ایک ہی ہے، تو اس وقت پریشان ہوتے تھے کیسے ہم فرق کریں گے. اب جب آپ نے اتنی نحو پڑھ لی ہے تو اب آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے دیکھ کے کہ بھئی اچھا حرف جر آ گیا ہے تو یہ مجرور ہوگا، مضاف مضاف الیہ ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں، مفعول ہے تو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور جو تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بالکل کلیئر ہوگا، دیکھتے ہی نظر آ جائے گا اچھا یہ وجہ ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو بنی ہی کیسے بن گیا یہ بھی سمجھ میں آ گئی. مضاف مضاف الیہ اس لیے نون اس کی گر گئی ہے. کلیئر ہے سب کو؟ آگے چلیں. ما تعبدون، ما کیا ہے؟ استفہام یا، ٹھیک ہے نا، سوال والا. تعبدون، تعبدون کا اشارہ کرتے ہیں QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوچنا نہیں چاہیے، جلدی سے کرتے ہیں. من بعدی، من سے اور بعدی میرے. بعد کیا ہے؟ ظرف ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. اور ظرف کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اعراب کا اس کا پڑھ چکے نہیں پڑھا ہے ابھی، چلیں اس کو بعد میں پڑھیں گے، پھر رہنے دیں. یہاں پہ بعدی جو آیا ہے اس کو بس ظرف کے ساتھ ضمیر یا والی لگی ہوئی ہے، میرے بعد. ٹھیک ہے، ابھی اتنے ہی رکھتے ہیں اس کو. قالو، ان سب نے کہا. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا کہ قالا جب بھی آتا ہے تو
اس کے ساتھ ایک مقولہ ہوگا، یہ قول ہے، ایک مقولہ ہوگا. تو یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ ان سب نے کہا تو کیا کہا؟ نعبدو، نعبدو اشارہ کر لے ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے، الہ کا. تو نعبدو، اب یہ جو انہوں نے کہا یہ جملہ فعلیہ بن گیا. اس کا انالیسس کر لیں، کوئی کلی سب آتا ہے آپ کو. نعبدو فعل ہو گیا، ٹھیک ہے، فاعل اس کے اندر کیا ہے؟ نحنو، ٹھیک ہے نا، چھپا ہوا ہے نون سے نظر آ رہا ہے ہمیں. الہ کا، یہ مضاف الیہ ہے، الہ کا نہیں آیا یہاں پہ، الہ کا آیا ہے. تو ہاں اصل میں تو الہن تھا یہ، کیونکہ مضاف ہوا ہے تو اس لیے پھر الہ کا تھا. حالت نصب میں گیا مفعول ہونے کی وجہ سے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تو الہ کا ہو گیا. کلیئر ہے سب کو یہ بالکل؟ اب تو کسی کو، اگر کسی کو کلاس میں ابھی بھی اس میں کوئی کنفیوژن ہے پلیز ہینڈ ریز کر لیں، کیونکہ دس از دی ٹائم. اب آپ کا QC5 اینڈ ہو رہا ہے، 6 میں جا کر کے انشاءاللہ ہم یہ پریشان نہیں ہوں گے اس کے بارے میں. اس کو آج کلیئر کر لیں، مطلب ان 4 آگے جو لیسن اور رہ گئے ہمارے، 2 آج کے اور 4 لیسن آ گئے، ٹھیک ہے. واہ الہ، ہاں اب یہ واو کیونکہ عطف والا ہے، یہ والا جس اعرابی حالت میں تھا یہ بھی اسی اعرابی حالت میں آئے گا. فرق کیا ہے؟ صرف یہ بھی اسی طرح مضاف الیہ ہے جیسے یہ والا تھا. یہاں پہ الہ کا تھا، یہاں پہ الہ آبائی کا ہو گیا. اچھا اب یہ مضاف الیہ ہم نے تو تعلق کی جوڑی سمپل والی پڑھی تھی نا، بعض اوقات یہ کمپلیکیٹڈ جوڑی بھی بن جاتی ہے. یعنی کہ اب یہ 3 اسم آ رہے ہیں، دیکھیں، الہن، آباؤن اور ایک ضمیر کا، یہ تینوں اسم ہیں، ٹھیک ہے. پہلا والا اسم جو ہے اس کو آج کر لیں، تو پھر آئندہ جب ہم آگے جائیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے درمیان والا، تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. ابھی سمجھ لیں گے کیسے. یہ مضاف ہے، اس کے ساتھ مضاف الیہ آبائی ہو گیا، اسی لیے وہ مجرور ہے کہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. اعراب کو سمجھ لیں اس کے. اب یہ خود بھی مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف الیہ جو ہے یہ کا آ رہا ہے آگے، تو اس لیے آبائی کا آ گیا، ٹھیک ہے نا. یہ آبا سے آبائی بن گیا نا، ٹھیک ہے. اب ان کی جمع ہے نا یہ، تو آبائی کا مضاف اور مضاف الیہ. تو کا جو ہے یہاں پہ یہ مضاف الیہ ہے. اعرابی حالت بتا دیں جلدی سے اس کی، سب لوگوں کو آنی چاہیے. کیسے پتا چل رہا ہے؟ نہیں یہ تو بات نہیں ہوئی، یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ یہ کا کی ضمیر کا سوال ہے بھائی. کا جو ہے، ہاں ویسے تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے نا کہ یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی جو اعرابی حالت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مبنی علی الفتحہ، یہی پڑھا ہے نا ہم نے کہ یہ مبنی ہے اور زبر میں ہی مبنی ہے. یہ نہیں کہ کبھی پیش ہو جائے کبھی زیر ہو جائے، نہیں، اصلی حالت اس کی مبنی علی الفتحہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے کم کی ضمیر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مبنی علی السکون، اس کے آخر میں جزم ہوتا ہے. اب چاہے وہ مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، کچھ بھی ہو جائے جزم ہی لگی رہے گی اس کے اوپر. تو اس لیے ہم کہتے ہیں مبنی علی الفتح. تو یہ فتح اب یہ آپ ایک اور گرامیٹیکل ڈسکشن میں مجھے لے کے جا رہے ہیں کہ کچھ جو گرامیرینس ہیں نا ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جو جوڑی ہے اس کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس ڈسکشن میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہ گرامیرینس کے لیے چھوڑ دیں. ہم یہی پڑھیں گے ابھی کہ بھائی الہ جو ہے مضاف ہے، آبائی مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں آ رہا تھا اور یہ ہمیں حالت جر میں نظر آ رہا ہے. اب یہ والی جوڑی کو انالائز کر رہا ہوں، جب میں انالائز کر رہا ہوں آبائی کا،
تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مضاف ہے اور اس کا اپنا جو بھی اعراب ہے وہ پیچھے کی وجہ سے ہے. اور وہ کیا اعراب ہے اس وقت؟ وہ تو مجرور ہی ہے نا. تو اب کا جو ہے ضمیر اس کی، اس کو اصولاً مجرور ہونا چاہیے نا. تو یہاں پہ ہم کہیں گے یہ محلن مجرور ہے. بولیں اس کو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ کیونکہ ظاہری طور پہ نظر تو نہیں آ رہا نا، کیونکہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں. چلیں اس پہ کافی ٹائم میں نے لگا لیا، اب آگے جلدی سے چلتے ہیں. واہ ہو گیا نہیں، آبائی کا ابراہیمہ آ گیا پہلے تو. ہاں اب یہ ابراہیمہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں جو آبائی پیچھے آ رہا تھا نا، ان کا بدل ہے. اب بدل بھی ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ وہی پیچھے والی ہوگی جس کا بدل ہوگا. ٹھیک ہے، تو آبائی یعقوب علیہ السلام کے باپ دادا کی بات ہو رہی ہے. تو اب وہ ان کے نام آتے چلے گئے ہیں سارے، اور کیونکہ آبائی جو ہے یہ حالت جر میں تھا تو اب یہ سارے بھی مجرور ہیں. اب یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیمہ مجرور ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے کیوں؟ ابراہیمہ جو ہے یہ کون سے اسم کی کون سی قسم میں سے؟ ایک دفعہ ہم نے یہ بات اسی کلاس میں کی ہوئی ہے کہ یہ وہ اسما جو ہوتے ہیں جو جن کی دو حالتیں صرف ہوتی ہیں، یا تو رفع میں نظر آ رہے ہوں گے یا نصب اور جر دونوں میں زبر کے ساتھ نظر آ رہے ہوں گے. رفع میں پیش ہوگی ان کے اوپر ابراہیمو ہے، مگر درود میں بھی علی ابراہیمہ ہی کہتے ہیں. علی حرف جر ہے، ابراہیمی نہیں بنا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. ہاں علی حرف جر ہے مگر ابراہیمہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ کچھ نام ہیں جو دو اعرابی حالت میں ہی ملیں گے آپ کو، جر میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ یہ انبیاء کے سارے نام جو ہے نا اسی طرح ہے. اس کی بھی ایک تھیوری ہے، وہ ہم کبھی اور پڑھیں گے کہ کیا تھیوری ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو ابراہیمہ حالت جر میں، یہ بات کلیئر ہو گئی اب سب کو. بدل ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، آگے جا کے پڑھ لیں گے، مگر ڈیفائن میں نے ابھی کر دیا کہ اس کو اگر میں آبا کو تبدیل کر دوں، کون کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. اب یہ الہن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ الہن آپ کو کس حالت میں نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں تو اب الہن اور پھر واحدن جو ہے یہ اس کی ہاں صفت بن گئی. تو یہ اس لیے ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے اتنی ڈسکشن اس کے اوپر کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو کچھ لوگ شاید کنفیوز بھی نہ ہو جائیں، تو یہاں پہ میرا خیال ہے ہم اتنی ڈسکشن سے آگے چلتے ہیں. اور ہو گیا نحنو لہو مسلمون. یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نحنو لہو مسلمون پورا ایک جملہ نظر آ رہا ہے. ہاں یہ نحنو لہو مسلمون جو ہے یہ ایک جملہ نظر آ رہا ہے. اس کا انالیسس کر لیں. جملہ اسمیہ ہے تو اس کا مبتدا کیا ہے؟ نحنو ہے. مبتدا کے بارے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کیا اعرابی حالت ہوتی ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لہو یہ جار مجرور آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے، جو اس کے متعلق ہو گیا. مسلمون اب آگے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ حالت رفع میں ہے. کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. چلیں تو یہ اس کا ہم نے لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیا اور گرامیٹیکلی بھی اس کو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ. تو تشویش کی کیا ہے؟ تصور اور احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی اولاد ان کے اطراف موجود ہے. اب یہ آپ امیجن کریں ذرا کہ کیا سچویشن ہے کہ اللہ کے ایک نبی جو ہیں وہ اپنی ڈیتھ بیڈ پر ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے ارد گرد ہے. ان کی اولاد نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی ہے. ایک باپ ہونے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنی توجہ سے سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنا ہے. آپ دیکھیں نبی کے بیٹے ہیں وہ بھی آخری وقت میں پھر ان کو
کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنے اولاد کے ایمان و عقیدے کے بارے میں تھی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے سب سے پہلے کھانا کپڑا رہنا وغیرہ سب چیزیں سب بات کی، سب سے پہلی چیز پرائرٹی کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور ایمان کی حالت میں ان کو زندگی گزارنی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد بھی اسی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے اس لیے کہ وہ سب نبی تھے، یہ ان کی وصیت یعنی خواہش اور نصیحت تھی، یہ سب انہوں نے اپنی وفات کے موقع پر کہا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد سے یہ باتیں کہی تھی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کا کیا طریقہ تھا، وہ اپنے بچوں سے مثبت جواب سن کر انہیں کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوا ہوگا جب بچوں نے یہ کہا نا الہ کا و الہ آبائی کا، تو ان کو تسلی ہو گئی ہوگی، سکون سے مر سکتا ہوں اب میں۔ اسی سلسلے میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا، ان کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے چل رہا ہے۔ یہ بات تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں نا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کی اولادیں چلتی رہیں۔ یہ عرب میں تھے، وہ مطلب جو جزیرۃ العرب یہ والا علاقہ ہے وہ، اور یہ لوگ جارڈن کے علاقے میں تھے جو فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے، پھر مصر چلے گئے، وہاں سے پھر واپس آ گئے، مگر پیرلل ان کی اولادیں چلتی رہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، مطلب اسحاق علیہ السلام کی اولاد کہنا چاہیے، اس میں بہت سارے انبیاء آئے۔ اس طرف عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد انبیاء کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، صرف یہ فرق ہے۔ مگر ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ان کی اولاد ہے، اور جو یہود تھے مدینہ کے ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ ہمارے ایک طرح سے کزنس ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے باوجود ان کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ان میں نبی کیوں آ گیا، ان میں تو آج تک نہیں آیا تھا، ابھی تو ہمارے درمیان آتا تھا، یہ ان کو پرابلم تھی۔ اس نے مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک اہم یاد دہانی ہے جو ابراہیم السلام کو اپنا جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ وفات کے وقت بھی ابراہیم السلام کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، تو اب وہ کیسے شرک پہ آ گئے؟ اچھا، یہ جو آخر میں ہے اس آیت کے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اپنے معاشرے، رسم و رواج، اپنی یا کسی اور کی خواہشات کے سپرد نہیں کیا۔ پیغام یہی ہے کہ کیا تم حقیقت میں اپنے والد یعقوب کی پیروی کر رہے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں پیروی جبھی ہم کریں گے جب کمپلیٹلی فالو کریں گے اور کمپلیٹ سبمیشن کی اسٹیٹ میں ہوں گے۔ حدیث جو اس آیت کے نیچے ڈاکٹر صاحب نے شامل کی ہے ترمذی کی روایت ہے، جو الفاظ آتے ہیں تقریباً سبھی آتے ہیں سوائے اس کے، ایک لفظ شاید نہیں آ جائے گا۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ، جب ارادہ یریدو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس لیے آپ کو آتا ہے، بعبد خیرن، تو اصل میں اس کو ہم ملائیں گے تو ہمیں خیرن استعملہ، استعملہ جو ہے وہ ہم نے عمیلہ پڑھا ہوا ہے عمل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو استعملہ جو ہے یہ کس باب سے آ گیا؟ باب استفعال سے آ گیا، تو اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ حمزہ سین تا کا اضافہ ہو جاتا ہے، چاہنا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اپنے بندے کے، کسی بھی بندے کے بارے میں کہ وہ
اچھے اعمال کرے. ٹھیک ہے. فقیلا پس کہا گیا کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو سوال کیا گیا. قیلا ٹھیک ہے مجہول کا صیغہ آ گیا. جو صحابی روایت کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں صحابی نے یہ سوال کیا تھا, انہوں نے کہا پوچھا گیا ان سے, بس کافی ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ انہی صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا ہوگا. قیلا کیفا ہم پڑھ چکے ہیں کیسے, یستعملہ تو وہ کس طریقے سے عمل کرتا ہے یا رسول اللہ. قالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یوفقہ, وفقا یوفق اگر میں کہوں کہ باب تفعیل سے ہے تو اس کا مصدر کیا بنے گا توفیق. تو اردو میں یہی توفیق آتا ہے کہ وہ اس کو توفیق دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. لی عمل صالح کس چیز کا, ہاں نیک عمل کا. کب قبل الموت موت سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے جو ہے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے عمل کراتا ہے. کلیئر ہوگی بات. تو یہ بھی عام طور پہ ہمارے دیکھا گیا ہے کہ اگر آخری عمر میں آ کر کے لوگ زیادہ نیک عمل کرنے لگتے ہیں تو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جی اچھا ساری عمر تو انہوں نے یہ کچھ کیا اب آخر میں آ کر کے ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے بھائی. ایک ساری زندگی گناہ میں ڈوبا ہوا بھی رہے نا, اور حالت نزا سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے وہ, ہاں وہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے تک گنجائش ہوتی ہے. تو کسی بھی وقت آخری عمر میں جب ہم دیکھ رہے ہیں چلتے پھرتے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے اب قبر کے قریب پہنچ گئے, اس وقت بھی اگر توبہ کر لی ہے اور نیک اعمال شروع کر دیے ہیں تو اب آپ اس کے پاسٹ کو یاد کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو وہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی پرابلم ہے یہ. آپ کو کیا پتا, اللہ تعالیٰ نے تو اس کی توبہ قبول کر لی. ایک شخص گناہ کرتا رہا آخری عمر میں آ کر کے اس نے توبہ کی, حج بھی کر کے آ گیا اور اپنے اعمال بھی ٹھیک کر لیے, توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. آپ کو تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے. اب ہم اس کو اس کے ماضی سے ہی ریلیٹ کیے چلے جا رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, صرف اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. اس کی تو گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے, اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. تو کوئی بھی شخص اگر آخری عمر میں بھی نیک عمل کر رہا ہے, آخری وقت میں بھی توبہ کر لے, ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی پرابلم ہے یہ. اس کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے بات کروں, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سن بھی رہے ہیں آن لائن بھی. آپ لوگ اس سوسائٹی میں جو اس طرح کے الس ہیں نا اس کو دور کریں. کبھی بھی کوئی ایسی بات کرے نا اس کو فوراً وہیں پہ ٹوک دیں کہ بھئی آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہوگی. آپ اس کے ظاہر پہ جائیں, بس آپ کو اس کے باطن میں جھانکنا ہے. آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے کیا کہ نہیں اندر سے تو یہ ابھی بھی اتنا ہی گناہ گار ہے. کلیئر ہوگی بات, آگے چلیں. تو الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی. دونوں ترجمات ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں ہم. اور ابراہیم اسلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی, یعنی کہ اپنے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین, پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یا کمپلیٹ سبمیشن والی اسٹیٹ میں ہو. دوسری آیت ہے کیا تم تھے موجود جب یعقوب کو موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اسباق دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی. وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے. مسلم ہونے کی حالت میں ہی مرنا, یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں مسلم یعنی فرمانبردار رہنا. الحمدللہ. ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا مسلمان بنا دے. یہ دعا تو بہت آسان ہوگی, ہم نے کر لیا. اب ذرا احتساب کر لیں اپنا کہ ہم کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اپنی آئندہ نسلوں کو صحیح راستے پر رہنے کے لیے. پلان کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت کروں گا اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھاؤں گا. اب یہ اگر ابھی تک نہیں کی اولاد زیادہ بڑی ہو گئی ہے تو یہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ اپنا فرض تو پورا کر دیں نا.
یہ اور بات ہے کہ اب اولاد اس ایج میں پہنچ گئی ہے کہ اپنا اچھا برا وہ خود دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی اس وقت ان کی کیا عمر تھی؟ اس زمانے میں جو عمریں ہوتی تھیں 80s 90s میں ہی ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی 90+ ایج تھی نا، تو جب اس ایج میں تھے تو ان کے جو بیٹے تھے 12 وہ کس ایج کے ہوں گے؟ وہ بھی کوئی 60s 70s والے ہی تھے سارے، اور میرا خیال ہے ہم لوگ اسی ایج کے ہیں نا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے وہ نصیحتیں کی ہیں۔ سبق یہ ہے ہمارا، جو آج ہم کہیں نا اچھا اب تو اولاد بڑی ہوگی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی کی سنت ہمارے سامنے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے بڑے ہمارے حساب سے بوڑھے بیٹوں کو جمع کر کے یہ کام کر رہے ہیں، تو اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ کلیئر ہوگی بات؟ چلیں اسما اور افعال دیکھ لیں اس کے۔ یا بنیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابن کی جمع ابناء بھی ہوتی ہے اور بنون بھی ہوتی ہے، جب تبدیل ہوگی حالت تو بنین ہو جائے گی۔ اور یہ بنی اسرائیل کیسے بنا تھا، یہ ویسے ہی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنین تھا، اور پھر جب بنی اسرائیل بنا کس طریقے سے، ہاں مضاف مضاف الیہ تھا، نون گر گئی تھی۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے، بنیہ کیسے بنا، بنین کے ساتھ جب یا لگی تو وہ بنیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ الدینہ، دینون اس کی جمع ہو گئی ادیان، ٹھیک ہے۔ ابن کی جمع ہوتی ہے آباؤن، تو یہاں پہ ہے آبائی، یہ ہم بات کر چکے ہیں آیت کے دوران کہ کیسے آباؤ تھا اور پھر آبائی بن گیا۔ حضرہ یحضرو آتا ہے ہمیں، 6 چابی جلدی سے کر لیں۔ نعبدو میں آتا ہے کہ اسی ون سے ہم کرتے آ رہے ہیں، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں۔ کنتم بھی آتا ہے، کانا کی گردان آپ کو پوری آتی ہے۔ ماتا یموتو، موت یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ وسا یوسی، وسی موسن موسن اور توصیتن، ٹھیک ہے، وصیت کرنا۔ استفا یستفی، ہاں اس کا باب کون سا ہے؟ افتعال ہے، اور اس کا وزن کیا بن رہا ہے؟ ہاں وزن میں یہ غلطی اب نہیں کرنی چاہیے آپ کو، جب کمزور آ گیا ہے مادے میں نظر آ رہا ہے کمزور ہے، تو اب بنیادی وزن نہیں آئے گا، کمزور والا وزن آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کون سا آپ نے پڑھا ہے اس پہ، اہتدا میں پڑھا تھا ہا دال اور یا، بالکل اسی طرح سے صاد فا اور واو آ گیا یہاں پہ، صرف فرق تھوڑا سا ہے کہ یا کی جگہ یہاں پر واو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایگزیکٹلی اہتدا یاتدی کا وزن بھی نہیں بنے گا اس کا، کیونکہ یا کی جگہ واو آ گیا ہے، تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اس کو وزن یا تو آپ نہیں، اس سے نہیں فرق پڑا، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ملتا ہے، اس لیے تو بہتر ہے کہ اس کا وزن پھر اپنا ہی رکھیں آپ تو زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جی وہ بنتا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے آخر میں یا تھی نا، واو لام اور یا تھی یہاں پہ، ہاں ولیہ ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا ہے نا اس کا، وہ ٹھیک ہے۔ چلیں گرامر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس وقت جو اعرابی حالتیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جو نحو کے اندر ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم نے 4 جوڑیاں پڑھ لی ہیں ماشاءاللہ سے، جن کو ہم نے پہلے جار مجرور کہا، تو یہ جو اصطلاحیں ہیں نا وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، ورنہ ابھی میں نے دیکھا جن لوگوں نے QC 6 کر بھی لیا ہے وہ ایسے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جار مجرور کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ان اصطلاحوں کو جب سنیں تو نوٹ کر لیا کریں اور یاد رکھا کریں، آئندہ کام آئے گی، ورنہ یہ ہوگا جب آیات میں ہم جائیں گے نا QC 6 میں، تو وہاں پہ جار مجرور کہہ کے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ کنفیوز ہوں گے، ہم نے تو کچھ اور پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا صفت، ٹھیک ہے، صفت اور موصوف، پھر ہم نے پڑھا ہاں
اشارے کی جوڑی کو پڑھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہم نے تعلق کی جوڑی کو پڑھا. تو یہاں پہ صفت میں اگر سوال کو دیکھا جائے تو ہم کہیں گے کہ جس چیز کی صفت بتائی جا رہی ہے وہ کیسا ہے. سوال اگر یہ پوچھا جائے کیسا ہے تو اس کی صفت آ جائے گی نا جواب میں. اسی طرح جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کو پوچھا جائے کون سا ہے تو اس کا جواب آ جائے گا کہ وہ ہے یا یہ ہے، جو بھی چیز ہے. بیت ہے، یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے. پھر یہاں پہ تعلق کی اگر بات ہو گئی تو گھر ہی ہے تو پوچھا سکتا ہے کس کا ہے، تو تعلق کی جوڑی ایسے بن جاتی ہے. ان سوالوں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جوڑیاں کس طرح سے بنتی ہیں. پھر ہم نے ان کی اعرابی حالتیں تبدیل ہونے کی پریکٹس کر لی تھی کہ جب حالت رفع میں ہوگا، نصب میں ہوگا اور جر میں ہوگا. یہ سب کو کلیئر ہے، اس کی ہم کافی پریکٹس کر چکے ہیں پچھلے لیسنز کے اندر الحمدللہ. تو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، اس کی پریکٹس کافی ہو چکی ہے. اب ہم حالت نصب میں آ رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم حالت نصب میں کب ہوتے ہیں. جو میں نے کہا تھا کہ آج ہم دوسرے لیسن میں جب جائیں گے تو میں پوری 13 قسمیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ابھی ہم صرف ان میں سے 3 دیکھ رہے ہیں. جو فعل نصب کی حالت میں جاتے ہیں یہ آپ QC4 میں پڑھ کر کے آئے ہیں. کون سے فعل ہیں وہ؟ فعل، کس فعل کی اعرابی حالت تبدیل ہوتی ہے؟ ہاں، فعل مضارع. فعل ماضی کو تو کبھی نہیں کیا تھا نا ایسا کام، پھر یا فعل امر کو بھی نہیں کیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اعرابی حالت کس فعل کی چینج ہوتی ہے؟ ہاں، اس پہ سب کو پکا ہونا چاہیے بہت. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسم کی حالت نصب میں جانے کی. اسم حالت نصب میں کب جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسم کی حالت نصب میں جانے کی جو بہت ساری صورتیں، اس میں سے 3 اس لیسن میں پڑھیں گے، 3 انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. اس کے لیے مثال بڑی اچھی انہوں نے دی ہے ڈاکٹر صاحب نے. اگر یہ جملہ فعلیہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، فعل سے شروع ہو رہا ہے ذکرتو، ذکرتو اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا فعل کیا ہے؟ اس میں ذکرہ، اور فاعل کون ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ذکرتو میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ فاعل ہے اس کی. تو اب اللہ آگے آ گیا حالت نصب میں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ مفعول، جس کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، جس پہ اثر پڑا اس فعل کا، وہ حالت نصب میں چلا گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول بہ. ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس کو. تو اس کے لیے سوال کیا ہو گیا کہ کس کو کا سوال میں کروں گا، اس کے جواب میں مفعول بہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، کس پہ اثر پڑا اس فعل کا. اس کے بعد اگر اس کی تاکید کرنی ہو میں نے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی فعل کا مصدر یہاں پہ آ جائے گا. یہ بات QC1 میں بھی ہم نے پڑھی تھی، 2-3 میں بھی کئی دفعہ آ چکی ہے بات، جس کو میں نے کہا تھا ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس کا نام ہوتا ہے مفعول مطلق. یہ کیا ہوتا ہے؟ جو فعل پہلے آیا اسی کا مصدر 2 زبر کے ساتھ آ گیا، حالت نصب میں آ گیا. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مفعول بہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے اور مفعول مطلق بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سب QC1 میں کون سی دعا پڑھی تھی؟ ہاں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. کہ ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی اپنے نفس پر، ظلمن تاکید کے لیے پھر آ گیا مفعول مطلق، اور کثیرن پھر اس کی صفت آ گئی آگے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. وہاں پہ ہم نے یہ بات نہیں پڑھی تھی، مگر 2-3 میں آیات میں جب اس طرح آیا تو میں نے بتایا مفعول مطلق ہم پڑھیں گے، اسی لیے حالت نصب میں. تو کیا پتا چلا کہ مفعول بہ بھی حالت نصب میں ہوگا، اور تاکید کے لیے اگر ایک اور مفعول آگے آ گیا تو وہ مفعول مطلق ہوگا، وہ بھی حالت نصب میں ہوگا. پھر آ گیا طاعتن. یہ ہے کہ کس لیے، ٹھیک ہے، کیوں کیا یہ کام. تو یہ بھی جو وجہ بتائی جائے گی، وہ وجہ بھی جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگی، جس کو ہم کہیں گے مفعول لاجلہ. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی وجہ کے لیے. یہ اب ایک جملے سے پتہ چل گیا نا. اب ہم اس کی ڈیفینیشنز میں آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یاد رکھیے کہ آپ کے لیے ڈیفینیشنز کورس میں نہیں ڈالی ہوئی ہیں،
ہم نے چھوٹی چھوٹی سی اس لیے آپ کو بتا دی ہے کہ آئندہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. اپلائی جب کریں گے جب آپ کو یہ پتا ہوگا. تو پلیز کاغذ قلم اگر نہیں کھولا ہے ابھی تک اب کھول لیں اور ان کو نوٹ کر لیں. سب سے پہلا مفعول بھی جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کون اور کس کو کے جواب میں آتا ہے, ابھی جیسے ہم نے دیکھا تو قرآن سے مثالیں دیکھ لیں. یہ اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن میں لکھ دی کہ ایسا اسم جس پر فعل کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, کیسے؟ خلق اللہ الارض, خلق فعل ہے, اللہ فاعل ہے, تو جس چیز کو تخلیق کی گئی وہ کیا ہے؟ ہاں, تو اثر کس پہ پڑا؟ الارض. یہ آپ کی بہت چھوٹی سی ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی اس ایگزامپل سے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر. ایک اور مثال دیکھ لیں, یضرب اللہ الامثال. الامثال کیا چیز ہے یہاں پہ؟ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. میں نے کہا تھا نا ضربہ یضرب جو ہے ایک تو مارنا ہوتا ہے, ایک بیان کرنا بھی ہوتا ہے, اور دوسرے معنی بھی ہیں چلنا پھرنا وغیرہ, مثال دینا اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یضرب بیان کرتا ہے کون؟ اللہ. اسی سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے الامثال, یہ مثل کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا, مثالیں کس کے لیے؟ للناسی. تو یہ اس کے بارے میں ہو گیا, اس کو چھوڑ دیں, جار مجرور کی جوڑی ہے. صحیح ہے, یہ بھی مفعول بھی ہو گیا. کلیئر ہے؟ ایک اور مثال دیکھ لیں, ولا تقتلوا اولادکم, و اور ہو گیا لا تقتلوا جو ہے یہ کیا ہے؟ نہیں کا صیغہ آ گیا کہ تم مت قتل کرو تم سب. کس کو؟ اولادکم. اولادا یہاں پہ منصوب آ گیا, اولادکم نہیں کہا گیا, اولادا کہا گیا ہے, اور پھر وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ حالت اولاد کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ مفعول بھی ہے. کلیئر ہو گیا؟ پھر اب دوسری ڈیفینیشن پہ آ جائیں جو میں نے بتایا کہ مفعول مطلق, یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اور اس کی کیا ڈیفینیشن تھی کہ وہ مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے, یعنی کہ جو فعل آیا اسی کا مصدر آگے آ گیا حالت نصب میں, تو یہ مفعول مطلق بن گیا. یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن لکھ لیں, کام آئے گی انشاءاللہ آپ کو. قرآن سے مثالیں دیکھ لیں, اذکروا اللہ ذکرن. ٹھیک ہے نا, تو اذکروا فعل ہے آپ کا امر, اور اللہ جس کا ذکر کرنا ہے مفعول بھی ہے, اس کے بعد ذکرن آ گیا تو یہ مفعول مطلق ہو گیا. کلیئر ہے؟ رتل القرآن ترتیلا. رتل علم کے وزن پہ آتا ہے نا, تو رتل فعل امر ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے. القرآن اب یہ تاکید کے لیے آیا ہے ترتیل, کیونکہ فعل تو آ چکا. ٹھیک ہے, اس کو ویسے بھی ترجمہ بھی آپ کریں تو پھر لفظی ترجمہ اس کا ہوتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ تاکید کے. جیسے یہاں سے دیکھ لیں, اذکروا اللہ ذکرن, یاد کرو اللہ کو یاد. اردو میں ترجمہ تو مشکل ہو جائے گا نا, تو یہ تاکید کے لیے آیا, اس لیے ہم اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہے, ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے, یعنی ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کے. اب ترتیلن جو ہے یہ تاکید کے لیے آ گیا. اب یہاں دیکھیں, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, تکلیما کہہ کے رک جائیں آپ. یہ بھی قرآن کریم میں کیسے آیا دیکھیں, واہ اور ہو گیا کلمہ, کلام کیا. کس نے؟ فاعل اللہ. کس سے کلام کیا؟ موسیٰ. موسیٰ کی اعرابی حالت بتائیں یہاں پہ جلدی سے اشارے کے ساتھ. اعرابی حالت موسیٰ کی ظاہراً نظر تو نہیں آ رہا ہے نا, تو ہاں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھہر جائیں بھائی, یہ معلن نہیں ہے. معلن تو وہ ہوتا ہے جو میں کہا مبنی ہے, مبنی توڑی ہے. یہ تو مورب ہے, اس کی تینوں حالتیں ہوتی ہیں, کیونکہ آخر میں یا آئی ہوئی ہے الف مقصورہ کے ساتھ, اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے مقدرن یا تقدیرن. ٹھیک ہے نا, مقدرتن, مقدرہ ہے, تقدیر اس کی یہ ہے, نظر ہمیں نہیں آ رہا ہے مگر حالت نصب میں ہے, اور اس وجہ سے ہے کہ یہ یہاں پہ مفعول بھی کی صورت میں آیا ہے. جس سے بات کی گئی وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ نوٹ کر لیں, یہ اس کو معلن جو ہے نا وہ آپ مبنی جو ہوگا ادھر جائیں گے, یہ مبنی نہیں ہے, یہ معرب ہے. تکلیمن, اب یہ تاکید کے لیے آیا, اسی کا مصدر آ گیا نا, کلمہ یکلمو, تکلیم ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو تکلیمن اب ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اب صاف طور پر یہ کر دیا ترجمہ, لفظی ترجمہ تو نہیں ہو سکتا نا,
کیونکہ کلام کیا وہاں پہ آ رہا ہے. اور یہ بات بھی ذرا تفسیر میں چلی جاتی ہے، مگر یہ بات سمجھنے کی کچھ لوگ کا یہ خیال تھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں کلام نہیں کیا ہے ان سے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تاکید لے کر کے آئے کہ حقیقت میں کلام کیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ کلام تھا، انڈائریکٹ والا نہیں تھا. چلیں تیسری دیکھ لیں، اس کے بعد بریک کرتے ہیں. کیوں یا کس وجہ سے، یہ ہے مفعول لاجلہ، جو ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو. یا اس کے دو نام ملیں گے آپ کو، ایک مفعول لہو بھی ملے گا. گرامر میں یا تو مفعول لہو لکھا ہوا ہوگا، اس کا بھی مطلب ہے کس لیے، کس وجہ سے، اس کی وجہ بتائے گا، یا مفعول لاجلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہے کہ وجہ. تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایسا اسم جو فعل کا سبب اور وجہ بیان کرے. ٹھیک ہے، کوئی کام کیا، کس لیے کیا، کس وجہ سے کیا، بلکہ زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں بھی قرآن سے دیکھ لیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم سب مت قتل کرو اپنی اولاد کو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. خشیتا املاق، خشیتا کیا ہے؟ ہاں ڈر، خوف. اور املاق کیا ہے؟ مفلسی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نہیں کرنا، اس لیے خشیتا جو ہے یہاں پہ. تو اس کو ہم کہیں گے یہ جو مفعول ہے تو مفعول ہی، مگر یہ مفعول بھی نہیں ہے، مفعول مطلق نہیں ہے، بلکہ مفعول لہو ہے یا مفعول لاجلہ ہی ہے. اس کو پکا کر لیں گے یہ دونوں نام ایک ہی کے ہیں، ورنہ بات بات کنفیوژن ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم نے 5 مفعول پڑھنے، 3 پڑھ چکے ہیں، 2 انشاءاللہ بریک کے بعد پڑھیں گے. ایک اور مثال دیکھ لیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، یہ اسی سورۃ البقرہ میں شروع میں کسی 2 میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. ہاں وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کس سے؟ جو کڑک ہے اس کو سن کر کے. کس وجہ سے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. تو یہ وجہ بتائی نا، حذرہ اس لیے یہاں پہ حالت نصب میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، جو مفعول بھی ہے یہاں پہ وہ اصابع آ گیا، انگلیوں کانوں میں ڈالا. کس چیز کو ڈالا؟ یا جلونا بنا لیا انگلیوں کا. کہاں ڈالا اس کو؟ فی آذانہم، یہ ان کی جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ بن گیا. من الصواعق، کڑک سے. وجہ کیا تھی اس کی؟ یہ مفعول لہو یا مفعول لاجلہ ہی ہے، اور یہ حذر الموت جو ہے یہ پھر آگے مضاف مضاف الیہ کی صورت میں آ گیا. تو ابھی ہم صرف مضاف کے اعراب کی بات کریں گے کہ یہ حالت نصب میں ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے. یہ مفعول بھی نہیں ہے، مفعول لہو یا مفعول لاجلہ ہی ہے. ایک آخری مثال اور دیکھ لیں، اس کا لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا. ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. ينفقون جملہ فعلیہ شروع ہو گیا، وہ سب خرچ کرتے ہیں. اموالہم، یہ اموال کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول بھی آ گیا. ٹھیک ہے، حالت کیا ہے اس کی؟ اعرابی حالت کیا ہے؟ ہاں حالت نصب میں ہے. اور اب یہ ابتغاء جو ہے یہ حالت نصب میں کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ وجہ بتا رہا ہے یہ والا اسم جو ہے. اور کس چیز کی؟ کہ مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، بلکہ یہ بھی ابتغاء مرضات اللہ. کلیئر ہو گیا؟ مفعول لہو اور مفعول لاجلہ ہی 3 آپ نے پڑھ لیے ہیں. چائے پیئیں، فریش ہو کر کے آئیں گے تو پھر باقی 2 مفعول پڑھنے ہم نے اور 1 اسم نصب والا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بریک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد. اچھا آپ چیک کر کے مجھے بتائیں، ورنہ ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، سو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آپ کا کوئی سوال تھا سر؟ جی سر یہ دیکھیں نا اوپر لکھا ہوا ہے نا، 2 نام میں نے بتا دیا آپ کو. مفعول یا تو آپ اس کو لاجلہ ہی کہہ لیں یا آپ اس کو مفعول لہو کہہ لیں. دونوں صورتوں میں یہ حالت نصب میں ہی ہوگا. 2 نام ہے اس کے، گرامیرینس نے جو نام دیے ان کو، یہ 2 نام ہیں ان کے. آپ کے کورس میں یہ اصطلاحیں نہیں ہیں، مگر جب ہم سکھا رہے ہیں اصطلاح تو اس کا نام بتانے میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی، میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور ہم اس کو پھر اپلائی کریں گے انشاءاللہ آگے جا کر کے. ٹھیک ہے نا.
چلیں تو یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے ہم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. آج کے سبق کے دوسرے حصے کے لیے صفحہ نمبر 19 اشارہ ڈی. جس طرح میں نے بریک سے پہلے بتایا صرف ایک چھوٹی سی آیت ہے اور بہت جلدی انشاءاللہ ہم یہ کلاس ختم کر لیں گے. میری کوشش ہوگی گرامر سیشن میں ذرا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا دوں مگر ٹائم پہ ہم انشاءاللہ کلاس ختم کر لیں گے. ایک چیز اور بتانی ہے میں نے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں. اب چونکہ مغرب کا ٹائم کافی آگے آ گیا ہے تو ہم واپس اپنا جو ٹائم تھا اس کورس کا 6 بجے والا وی آر گوئنگ بیک ٹو دیٹ. تو اگلی کلاس انشاءاللہ ہم 6 بجے شروع کریں گے. قرآن والا پارٹ کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ مغرب پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر باقی کورس کمپلیٹ کریں گے. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اب ہم واپس 6 بجے کا جو ٹائم تھا اس کورس کا نیکسٹ کلاس سے وہاں پر جا رہے ہیں. جو لوگ آن لائن ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں, آپ کو تو خیر لنک مل جاتا ہے ٹائم کے ساتھ. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. انٹروڈکشن والا میں اسکپ کروں گا. یہاں سے اشارے جو ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں. صفحہ نمبر 19 کا پہلا اشارہ, دوسرا اشارہ, تیسرا اشارہ, چوتھا اشارہ. شارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا اشارہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, گزر گئی. چلے پیچھے سے کنٹینیوشن وہی چلی آ رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کی بات ہو رہی تھی. بنی اسرائیل اور ایون قریش دونوں کے لیے, کیونکہ وہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام, اسحاق, یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بہترین کاموں کا ذکر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب لوگ تم کو صرف اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں کہ تم ان سے تعلق رکھتے ہو. فائدہ اسی وقت پہنچے گا جب کہ تم عمل بھی کرو. یہ جو ہمارے آج کل ایک مسکنسیپشن ہے نا کہ جی ہم اس کی امت میں ہیں تو بس ضرور بخشے جائیں گے ہم. پیچھے والے فین آپ لوگ آن کر لیں نا اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو. سوئچ نہیں سوئچ ہے, بس آن کر کے چھوڑ دینا. آپ نے آف رکھے ہوئے, سوئچ ہی آف رکھے ہوئے. سوئچ آن کر لیں, وہ پیچھے والے دونوں اور اس کے برابر کے 4 سوئچ آپ آن کر کے تھوڑا سا صبر کریں گے. دیکھیں آواز آ رہی, اس کا مطلب ہے آن ہے. ٹھیک ہے نا, آف مت کیجیے گا سوئچ, صبر کریں تھوڑا سا. چلیں تو کیا بات ہو رہی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے بہت زیادہ کہ جی ہم تو اس نبی کی امت میں ہیں تو اس لیے ضرور بخشے جائیں گے, پوچھ گچھ نہیں ہوگی ہم سے, پکڑ نہیں ہوگی. یہ کانسیپٹ باطل ہے, لکھ لیں اس بات کو. قرآن اس کانسیپٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اب چاہے کوئی بھی کرتا رہے, مجھے نہیں پتا. بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کسی کو اپنے حسب اور نسب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کیا مجبوری ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی آئے گا تو پھر بھی ضرور بخشنا ہے کیونکہ یہ اس کا حسب نسب یہ والا ہے. اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ بات بتا کے چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اگینسٹ بتایا ہے, وہ ابھی آئے گا دیکھیے گا. سبق ہی ایک چھوٹی سی آیت ہے, اس کا سبق یہ اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا ہے. تو ہر شخص کے لیے وہی ہے, کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس آیت میں. اس لیے میں آپ ہی لوگوں سے پوچھتا ہوں, آگے چلا جاؤں گا. سارے لفظ آپ کو آتے ہیں جو ہم اسی سورۃ البقرہ میں زیادہ تر پڑھ بھی چکے ہیں. تو آئیے ہم اس آیت کو پہلے سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت ہے, تحقیق گزر گئی اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا, اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا, اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. یہ یاد رکھیں کہ یہ والی آیت جو ہے نا یہ ایک دفعہ پھر ابھی ریپیٹ ہوگی جب ہم یہ اس کورس کے آخری لیسن میں آئیں گے نا,
کیونکہ جو پہلا پارہ ہے اس کی آخری آیت بھی یہی والی ہے، اور اس کا ایمفیسس آپ دیکھ لیں کہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی جلدی ریپیٹ کیا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تل کا آپ کو آتا ہے؟ کیسے یہ ہو گیا بھائی؟ تل کا اشارہ کریں، لیفٹ ہینڈ سے تو ہے مگر سائیڈ میں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے سائیڈ میں تو اشارہ ہے، ہاں ڈائیگونل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مؤنث کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ امتن، ورنہ ہوتا ذالکا، ٹھیک ہے۔ قد، حرف و تحقیق بھی اسی کو کہا جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ یہ حرف ہے، اور اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ تحقیق، انڈیڈ، فار شیور، جو کام ہو چکا۔ خلط، خلط کون سا فعل ہے؟ پڑھا ہے ہم نے اس کو، خلا یخلو، اس سے مؤنث کیا بنے گا؟ خلط۔ تو یہ کون سے کس باب سے پڑھا تھا؟ باب کا نام بتائیں، باب کا نام۔ باب تو دیکھیں پہلے ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے، یہ بتا دیں مجھے۔ ثلاثی مجرد کے تو 4 بنیادی باب آپ نے پڑھے ہیں نا، اور 2 بعد میں پڑھے تھے، ان میں سے کسی ایک کا نام بولیں گے تو میں سنوں گا، ورنہ میں نہیں سن رہا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، اب نصارہ میں نے سنا، اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے نہیں سنا، کیونکہ میرے تو کان لاک ہیں ان 6 ابواب کے نام کے اوپر جو QC1 سے آپ کو رٹا رہا ہوں میں، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، تو باب نصارہ ہے۔ اب بتائیں کہ اس کا وزن کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں ریفرنس وہ رہے گا جو اس وزن پہ پہلا فعل آپ نے پڑھا تھا، جس کی گردان پوری کی تھی آپ نے کمزور والوں میں QC2، اسی لیے کہتے ہیں ریوائز کرتے ہیں۔ QC2 میں کیا آپ نے تلا یتلو کی گردان کی تھی؟ دا یدو کی تھی۔ تو ریفرنس فعل جس کی پوری گردان آپ نے رٹی ہوئی ہے وہ ہے دا یدو، تو ریفرنس کیا ہوگا؟ دا۔ ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جب اس کے کوڈ بھی لکھیں گے تو دال عین الف لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس وزن پہ اور بھی بہت سارے فعل پڑھے ہم نے، آتے بھی ہیں، مگر ریفرنس ہمارا وہی رہے گا، دا یدو۔ تو خلط وہ گزر گئی۔ اچھا اب یہ بھی دیکھ لیں ذرا، ہم نے خلا ابھی اسی سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، تو وہ کیا تھا؟ فعل تو وہی ہے نا، خلا یخلو، ٹھیک ہے نا، تو خلا اس کی جمع تھی۔ وہاں پہ کیا ترجمہ پڑھا تھا ہم نے اس کا؟ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ گزر گئی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہاں خلا 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ جو فعل ہے خلا، یہ گزرنے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور علیحدہ ہونے میں بھی ہوتا ہے۔ تو جب الہ کے ساتھ آئے گا نا تب ہم ترجمہ کریں گے علیحدہ ہونا، اور الہ کے بغیر جب آ رہا ہوگا تو پھر گزر گئے۔ کلیئر ہو گئی والی بات؟ جو ہم نے اب کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں صلہ کیا آ رہا ہے، تو الہ کے صلے کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے تو یہ بات پڑھی بھی ہوگی، ہے نا؟ چلیں، تو خلط ہو گئی لہا ما کسبت۔ QC6 والوں میں امتحان لینا ہے ابھی میں نے اس جملے کے اوپر، چلیں سوچ لیں۔ لہا کیا ہے؟ جار مجرور ہو گیا۔ ہا جو ضمیر مؤنث آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، مؤنث اسی لیے آ رہی ہے، امت مؤنث ہے نا یہاں پہ۔ ماں، ہاں تو اسی نے کمایا ہے نا، کسبا اس نے کمایا، کسبت اس مؤنث نے کمایا، تو وہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ امت مؤنث ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب اسی وجہ سے آ رہا ہے۔ ماں کسبت و، اور لکم جار مجرور آ گیا، ماں کسب تم۔ تو یہ جو اب QC6 والا امتحان شروع کرتے ہیں، سر بتائیں یہ جملہ فعلیہ اسمیہ کیا ہے؟ یہ قد کے بعد سے شروع کریں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ قد کے بعد جملہ فعلیہ اسمیہ ہے؟ چودھری صاحب کوشش کریں گے ہیں؟ ہاں فعلیہ، اب جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ہو گیا، فاعل
ٹھیک ہے. لہا یہاں پر کیا ہے؟ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے, تو اب مبتدا اس کا پھر ملے گا کوئی آپ کو ہے, مگر جملہ فعلیہ میں خبر کہاں سے آ گئی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں جملہ فعلیہ یہاں سے فعل سے شروع ہوا ہے نا, تو کہاں پہ جملہ فعلیہ ختم ہو کر کے اسمیہ شروع ہو گیا؟ یہ کوئز تھا آپ لوگوں کا. کریں گے کوشش؟ نہیں. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خلط کے بعد یہاں اسی لیے جیم لگا. اب یہ لہا ما کسبت میں مبتدا جو ہے وہ کیا ہے؟ ما اسے موصول آ رہا ہے, اس کے ساتھ صلہ جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ 5 والوں کو ڈرانے کے لیے کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے آگے چلیں. یہ آپ کے لیے نہیں ہے. شبہ جملہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے نا, چھوڑ دیں اس کو. ہاں شبہ جملہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا, جب پڑھیں گے جب آگے جائیں گے. بس QC6 میں پڑھا دوں گا انشاءاللہ, اگر آپ آتے رہے تو, بھاگے نہیں تو. ٹھیک ہے نا, چلے. ما کسبت جو اس نے کمایا, وَلَكُمْ یہ بھی وہی ترکیب آ گئی کہ ما اسم موصول آ گیا اور کسبتم وَلَا اور نہیں. تسألون سألا یسألو سے کیا بنتا ہے؟ تو تسألون کا اشارہ کریں گے تو میں سمجھ جاؤں کہ آپ نے سمجھ لیا ہے فعل کون سا ہے. تسألون کا جلدی سے اشارہ کریں نا. ہاں ایک انگلی سے تو نہیں ہوگا آفاق صاحب کبھی بھی. واو نون اتنی بڑی جمع کی علامت لگی ہوئی ہے تو 4 انگلیاں تو کھولے نا, پھر فیصلہ ہوگا کہ رائٹ پہ کرنا ہے کہ سامنے کرنا ہے. ٹھیک ہے, واحد جمع تو پہچان لیں پہلے, QC1 سے واو نون لگی ہوئی ہے تو جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سلونا فعل مجہول ہے, اس لیے ہم ہاتھ کیسے کریں گے اشارہ؟ یہ والا. ٹھیک ہے نا, ایک انگوٹھا بند کر کے سامنے کی طرف 4 انگلیاں اوپر. تو سلونا ہو گیا. اما کیا ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ان اور ما مل کر کے اما بن جاتا ہے. ان سے ہے اور ما پھر وہی اس اسماء موصولہ میں سے ہم نے اس موصول پڑھا تھا جو والا ما, اور اب اس کے ساتھ صلہ کیا آ رہا ہے؟ کانو یعملون. تو یہ صلہ جو ہے یہ پورا جملہ ہے. یہ تو بتا دیں گے آپ بڑے آرام سے کیسا جملہ ہے, یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ ہے جملہ اسمیہ. ہاں کانا کے آگے جو ہے وہ اسم اور خبر ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بتائیں نا کہ اسم و کانا اور خبر و کانا بتائیں گے نا آپ مجھے. ٹھیک ہے, کیونکہ کانا تو کانا کیا ہے؟ فعل ہے نا, مگر افعال ناقصہ میں سے ہے. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کا کانا کا اسم جو ہے وہ کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ کانا کا اسم جو ہے ہاں منصوب. جس نے کہا تھا ذرا پلیز ریویژن کر لیں فائنل کو اس سے پہلے. ٹھیک ہے نا, ہاں صحیح. ہاں مرفوع ہوتا ہے. تو کانو میں جو جمع ہے ہم والی وہ اس کا اسم ہے اور وہ محلن مرفوع ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یعملون یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ہے کیا جملہ ہے, کیا ہے؟ ہاں یہ جملہ فعلیہ ہے جو خبر کی جگہ آ رہا ہے. جو ہم نے کہا تھا کہ جو مبتدا اور خبر ہے پورے جملے بھی ہو سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا, تو خبر یہاں پہ پورا جملہ آ رہا ہے. یعملون کا ترجمہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو آتا ہے. صرف مجھے بتا دیں کانو یعملون کون سی فارم ہے؟ ماضی استمراری, جو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ لفظی ترجمہ ہمیں پورا سمجھ میں آ گیا کہ وہ ایک امت تھی فور شیور گزر چکی ہے. انہوں نے جو کمایا وہ اپنے لیے کمایا, تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو یا کماؤ گے, اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کریں. آج جتنے بھی یہ فرقے لڑائی جھگڑے ان چکروں میں ہو رہے ہیں وہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ ان کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام پہ بات ہو رہی تھی, اور پرانے جو انبیاء گزرے تھے ان پہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. قرآن بھرا پڑا ہے یہودیوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ جی انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ, کتنی ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں.
آج ہماری امت نے وہی کام کیا ہوا ہے, وہی فرقے بنائے ہوئے ہیں, اور کن عقائد پہ بنائے ہوئے ہیں؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہمارا دین وہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. تو صحابہ, خلفائے راشدین, امہات المومنین, ان سب کے اعمال کو لے کر کے آج بھی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا. بھائی تم سے نہیں پوچھا جائے گا, قرآن صاف کہہ رہا ہے, آپ سے نہیں. جو انہوں نے کیا وہ کیا, گزر گئے وہ لوگ. بھائی اب کیوں ڈسکشن ہو رہی ہے یہ والی؟ فرقہ بندی کے لیے ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ آج کل ایک انجینئر صاحب بھی بہت لگے رہتے ہیں, اس کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اختلافی مسائل کے. اچھا جی حنفیوں میں یہ ہے تو فلانوں میں یہ ہے تو اہل تشیعوں میں یہ ہے. سب غلط باتیں. یہ آیت کوئی مجھے بتا دے منع کر رہی ہے اس چیز سے ہمیں کہ نہیں منع کر رہی ہے؟ گزری ہوئی امت کے بارے میں مت بات کرو کہ انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے جنگیں بھی لڑی, انہوں نے جو بھی کچھ کیا ان کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہوگا, وہ جنت پہ پاس پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہم نے فرقے بنا لیے ان کے نام پہ, ہم پتہ نہیں کہاں جائیں گے. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اس آیت کو یاد کر لیں اور سب کو بتایا کریں. جب کوئی فرقہ بازی کی کوئی بات کرے تو دین میں فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پڑھ لیں آپ. چلیں آگے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر فخر مت جتایا کرو کہ تمہارے آبا و اجداد نبی تھے. قیامت کے دن تم سے تمہارے آبا و اجداد کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, اور نہ ہی تم کو ان کے اعمال سے کچھ ملے گا. تو یہ باتیں دونوں طریقے سے ہیں کہ نہ ان کے کارناموں کے بارے میں کوئی بات ہوگی, نہ ان کی اگر غلطیاں تھیں, انبیاء سے تو نہیں ہوتی ہیں مگر بعد میں آنے والوں سے ہو سکتی ہیں, تو اس قیامت میں آپ سے کوئی بات نہیں کی جائے گی کہ جی صحابہ نے, امہات المومنین نے اگر کوئی غلطی کی تھی. تو یہ بہت کلیئر کانسیپٹ کر لیں. تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. ہم جنت میں صرف اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ہم ایک نبی یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ تو بات کلیئر ہے سب کو. پچھلی نسلوں سے اور اپنے آباء و اجداد سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اچھے رول ماڈل کی پیروی کرو اور برے رول ماڈل سے دور رہو. اگر ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں, اچھے رول ماڈل تھے, ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. اسلام کا قانون بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ آپ کو وہی نتیجہ ملے گا جس کے لیے آپ نے محنت کی. یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ لہم ما کسبتم, تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو. پہلے کے لوگوں نے جو گناہ کیے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اسی طرح پچھلے نیک لوگوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کے اجر و ثواب میں بھی آپ کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. یہی بات کلیئر ہے کہ اگر انہوں نے کیا تھا تو ہم ثواب میں کھڑے ہو جائیں. اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر آپ کا اعمال نامہ آپ خود ہی تیار کر رہے ہیں. ہم سب لوگ یہی کر رہے ہیں. ہمارا جو اعمال نامہ ہے ہمارے اعمال اس میں لکھے ہوں گے, حسب نسب پہ کچھ نہیں مل رہا ہے. اسلام میں نسل پرستی, علاقائیت, قومیت یا خاندان کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھنے یا کسی کو گھٹیا سمجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں آ گیا نا, اچھا یہ تو ذات کمی ہوگی ہے تو یہ تو جلائے ہیں, یہ ملک ہیں وغیرہ, یہ سب بکواس ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جب مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, تو پھر ہاں وہ تقویٰ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ہمارا تو وہ نہیں ہے نا کنسرن اس کے ساتھ. کسی بھی ذات, رنگ, نسل, قومیت, گروہ یا کسی خاص زبان کے بولنے والے کو کوئی ترجیح اور امتیاز حاصل نہیں ہے. اللہ ہی نے تو انسانوں کو الگ الگ رنگوں یا مختلف نسلوں یا مختلف زبانوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. انسان نے تو اپنی مرضی سے ان میں سے کسی چیز کو پسند نہیں کیا. جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو صرف لتعارفوا, ٹھیک ہے نا, زبانیں اور یہ جو آج کل ہمارے بھی سننے میں آتی ہے. ابھی کچھ دنوں کوئی امپلائمنٹ کے لیے کوئی بندہ آیا تھا تو جو لے کر کے آیا تو اس نے کہا کہ جی وہ پٹھان ہے. میں نے کہا یار تو کیا ہو گیا بھائی, مجھے تو بندہ چاہیے, مسلمان ہے, قرآن پڑھتا ہے, تو میں نے تو اس کو نوکری دینی آ جائے, تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے, تم مجھے ہاں ٹھیک ہے نا. میں ایگزامپل دی ہے میں نے, مطلب پلیز ڈونٹ فیل آفینڈیڈ. صرف بتا رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بڑی پرابلم ہے. ذات, برادری, خاندان, ان چیزوں کا بہت زیادہ کہ یہ زبان کے بھائی یہ اردو اسپیکنگ ہے تو یہ پنجابی ہیں تو یہ فلانے, یہ سندھی ہیں. مسلمان کے لیے یہ بات بالکل جائز ہی نہیں ہے کہ یہ والی بات کرے. اسلام کے علاوہ کوئی اور پہچان ہماری نہیں ہے. یاد رکھیں یہ بات. اسلام کا نظام انصاف پر قائم ہے, جو جیسا کرے گا ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں ڈالی ہے, یہ ایک لمبی حدیث ہے, صحیح مسلم کی, نوٹ کر لیں, اگر پڑھنی ہو پوری نیٹ پہ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا صرف آخری حصہ کیونکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے
تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ڈال دیا ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بطأ, بطأ یہ شاید آپ نے لفظ نیا سنا ہوگا, یہ ہوتا ہے پیچھے رہ جانا, ٹھیک ہے نا. تو من بطأ جو پیچھے رہ گیا کس میں, بہی اعمالہ, اپنے عمل کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. لم یسرع, سری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, سرعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو لم یسرع, لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا, یہ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. یسری وہ ہے کہ وہ اس کو تیز نہیں کرے گا یا اس کو آگے نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, ایکسلریٹ نہیں کرے گا. اردو میں جب ہم فزکس پڑھتے ہیں تو ایکسلریشن کے لیے لفظ اسراء پڑھتے تھے, اگر کسی کو یاد ہو تو, ٹھیک ہے. تو لم یسرع, وہ اس کو تیز نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لم کا عمل فعل مضارع مجزوم سب آتا ہے نا, ہاں. بہی نسبہ, تو یہ نہیں ہے کہ اعمال تو اس کے کم تھے مگر چونکہ اس کا نسب اونچا تھا تو اب وہ آگے چلا جائے گا, جنت میں اعلیٰ درجے پہ چلا جائے گا. اب بتائیں ہمارے کہاں گیا سارا کانسیپٹ کہ یہ تو سادات ہیں, یہ تو فلانے ہیں, تو پتہ نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہاں یاد رکھیں. چلیں, تو ایک اور حدیث بھی ڈاکٹر صاحب نے اس میں ڈالی ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ ہم پہلے میرا خیال ہے کسی 3 وغیرہ میں کسی کورس میں ایک دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, پھر مگر کیوں ٹاپک یہ والا آ رہا ہے تو اس میں ابھی پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو. ڈر تو نہیں لگ رہا ہے عربی میں پڑھنے سے, ہیں کسی 5 کے اسٹوڈنٹ ہے بھائی, پڑھیں عربی میں. عن ابی ہریرہ قال لما, لما ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, انزلت, لما جب ہے نا, ٹھیک ہے. انزلت, انزلہ, انزلہ سے پہلے مجہول بنائے انزلہ اور پھر اس کا مؤنث بنا لیں انزلت. انزلت مؤنث کوئی چیز نازل ہوئی ہے, تو مؤنث کیا چیز نازل ہوئی, ہذہ الآیۃ, آیت مؤنث ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کون سی آیت, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کیا مطلب ہوا, وَأَنذِرْ اور ڈراؤ, ٹھیک ہے. عشیرت کا, ہاں ہاں بتائیں, ہاں قریب والے جو رشتے دار ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو. الاقربین یہ اس کی صفت آ گئی, ٹھیک ہو گیا. کون سی آیت ہے یہ, سورۃ الشورى کی آیت نمبر 214 جب نازل ہوئی تو کیا ہوا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ہوا. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کیا ہے, ہاں پکارا, ٹھیک ہے نا, بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قریشن, قریش کو. اب یہ سارے کے سارے قریش کی بات ہو رہی ہے جو قبیلے تھے ان کے. فاجتمعوا, ہاں پس, ہاں نہیں, فاجتمعوا کو توڑیں گے تو فاجتمع, اور اس کی جمع ہے اجتمعوا, وہ سب, ہاں یہ باب افتعال سے. فا پس, اما عام سارے, وخصا خاص, ٹھیک ہے نا. قریش کے خاص و عام سب جمع ہو گئے. اب کیا, فقال, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا یا بنی کعب بن لؤی, تو قریش کے جو قبیلوں کے نام یہاں پہ آ رہے ہیں وہ ہے ہاں بنی کعب. اس کے بعد کیا کہا ان کو, انقذوا انفسکم من النار, انقذوا تم سب بچاؤ, ٹھیک ہے نا. انفسکم اپنی جانوں کو, من النار آگ سے. پھر یہی والی بات انہوں نے کہی یا بنی مرۃ بن کعب, ٹھیک ہے, بنو مرہ کو بھی یہی کہا, یہی جملہ ریپیٹ ہو گیا. پھر کہا یا بنی عبد شمس, ان کو بھی پھر یہی جملہ ریپیٹ کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ امپورٹنس دیکھیں اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی انتہائی فصیح اور بلیغ تھی, ایک دفعہ کہہ کے بھی آگے بڑھ سکتے تھے کہ اے قبیلے فلاں 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 تم سب بجا نہیں, جسٹ ٹو ایمفیسس آن دس کہ اس قبیلے والے تم بھی, اس قبیلے والے تم بھی, ہر ایک کو الگ الگ بتایا کہ انقذوا انفسکم من النار. پھر کس کو, بنی عبد مناف, ان کو بھی یہی فرمایا. پھر کہا یا بنی ہاشم, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں
انقذوا انفسکم من النار، بچاؤ. پھر یا بنی عبد المطلب، عبد المطلب، ہاں ٹھیک ہے نا، انقذوا انفسکم من النار. پھر اس ابھی بھی نہیں رک رہے ہیں، اب وہ سیدوں والی ساری کہانی سب کھل رہی ہے، دیکھ لیں آگے، ٹھیک ہے نا. یا فاطمہ، تو سب سے چہیتی بیٹی ہے، یاد رکھ لیں. انقذی، اب یہ وہاں پہ انقذو آ رہا تھا تم سب بچاؤ، یہاں پہ آ رہا ہے انقذی ہے، ٹھیک ہے. تم بچاؤ کس کو؟ نفس کی، مؤنث کا صیغہ یاد کر لیں، گردان نفس. ہاں وہاں پہ تھا کا، یہاں پہ کی آ گیا نا مؤنث کی، ٹھیک ہے نا. کیا ہو گیا گردان، بھول گئے؟ کا کما کم، کی کما کننا، ٹھیک ہے. چلیں اب یہ مجھ سے نہیں کروائے نا، ابھی جو 4 میں پڑھ چکے ہیں وہ 5 میں نہیں کروائے مجھ سے. نفس کی من الناری، تو فاطمہ کے لیے مؤنث واحد کا صیغہ آ گیا کہ تم بھی بچاؤ اپنے آپ کو، کس سے؟ فا. بس انی لا املکو، ملکیت ملکہ یم لکھو، ہم نے پڑھا ہوا ہے اختیار رکھنا، ٹھیک ہے نا، مالک ہونا. تو لا املکو لکم، تمہارے لیے کوئی اختیار میں نہیں رکھتا ہوں، من اللہ لا شیئن، کسی بھی. اب دیکھیں یہ نکرہ معرفہ کی ابھی ہم نے یہ والی ڈیفینیشن نہیں پڑھی ہے، مگر جب شیئن جو ہے وہ نکرہ آ گیا، اس کا مطلب ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے. غیرہ، ٹھیک ہے. انا، اب علاوہ اس بات کے، کیا؟ انا، بے شک کے، درمیان میں آتا ہے وہی انا، انا ہو جاتا ہے نا. لکم، ہاں رحیمن، اب یہ رحم کا رشتہ جو ہوتا ہے نا یہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو رشتہ داری ہے، تم بیٹی ہو میری نا. سا ہے حمزہ کے اوپر زبر ہے. ابلھا ببلالھا، یہ دونوں لفظ آپ کے لیے نئے ہوں گے. اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ میں رشتہ داری نبھاؤں گا. تو رشتہ داری نبھانا کیا ہے؟ اس دنیا میں جو بھی مطلب کر سکتے ہیں ہاں وہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. یعنی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، جو رشتہ داری ہے دنیا میں اس کو تو میں جوڑتا رہوں گا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہیلپ کر سکوں گا میں، اپنے آپ کو خود بچاؤ آگ سے. تو یہ ایک اتنا بڑا میسج ہے اس آیت کے اندر. ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث لائی ہے، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے. اب بتا دیں جو ہمارا یہ دین بنا ہوا ہے آج کل یہاں پہ کہ جی وہ فلاں لوگ بخشائے ہیں، فلاں سے تعلق بن گیا تو جنت پکی ہے، ٹکٹ مل گیا ہے فلاں کی. آپ بتائیں اگر فرض کرو اس خاندان میں ہم پیدا ہو گئے جن کو کہا جاتا ہے سید، ہماری کوئی ایفرٹ تھی اس میں؟ ہماری تو کوئی ایفرٹ نہیں ہے نا. یہ تو بائی چانس ہے، کہیں اور بھی کمیوں میں پیدا ہو سکتے تھے، کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کوئی فرق پڑا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا اس وجہ سے جو ہے پریفرنشیل ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ کرے گا کہ اچھا اس کو تو میں نے اس خاندان میں پیدا کیا تھا؟ نیور. قرآن پورا اس بات کو بالکل کلیئر کر رہا ہے، احادیث بالکل کلیئر ہے اس پہ. حسب نسب کے اوپر وہاں پر کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ اگر اس سے زیادہ امفیسس جو ہے وہ شاید مشکل ہے آج کی کلاس میں. ترجمہ پڑھ لیں اس کا کہ اصل میں جب ترجمہ ہم نے اس طرح سے پڑھ لیا ہے تل کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. امت کا لفظ ہمارے اردو میں ذرا ڈفرینٹ اس میں ہوتا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ تھے، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا. اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں امت کو. عربی میں امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا اس طریقے سے ڈفرینٹ ہے، اردو میں ہم ڈفرینٹ کرتے ہیں. جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. سو ڈونٹ بادر اباؤٹ دیئر ایکٹس، سمپلی اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں. اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہیں وہی ملے گا جو تم نے کمایا. دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ نیک لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے. پلان ہمیں کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں انبیاء کرام کی تاریخ پڑھوں گا اور اس سے سبق حاصل کروں گا. اب یہ اپنی اپنی ایفرٹ ہے.
کہ کتنا ہم پڑھ کر کے اور کتنا اس نظریے سے پڑھیں. ہسٹری ٹو نو دی ہسٹری ایم نہیں ہونا چاہیے. ایم یہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہم سبق کیا خود حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے دوسرے لوگوں کو کیا سبق آگے پہنچا سکتے ہیں. اب تو یہ ایفرٹ ہونا چاہیے نا. آج جو ہم نے آیت پڑھی اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے. چلیں اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. امتن بتا دیا ہم نے. امامون اس کی جمع ہے, پہلے بھی آ چکا ہے, یہ نیا لفظ نہیں ہے. آج تو کوئی بھی نیا لفظ نہیں تھا ہمارا. کسب کسبہ یکسبو ہم پڑھ چکے ہیں. کسبہ یکسبو جو ہے باب دربہ ہے. اکسب کاسبن 6 چابیاں پوری آتی ہیں نا. اور کسبن کسب حلال اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. عمل یعمل پوری گردان کی اسی ون سے آپ کو آتی ہے, میں اسکپ کر رہا ہوں. خلا یخلو بھی آپ لوگ پوری گردان کر چکے ہیں. دا یدو کا وزن کون اس وقت پوچھ رہا تھا مجھ سے, دیکھیں یار ڈاکٹر صاحب نے کوڈ کیا لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ دا یدو کے وزن پہ, اور اس کا وہی ہے, بنے گا نہیں کیا کہتے ہیں, مفعول بنے گا نہیں. اگر بنانا ہے تو پھر کچھ اس طرح سے لگانا پڑے گا, جیسے یہاں بھی مخلوون عنہ لگایا ہے. ٹھیک ہے چلیں. سأل یسألو ہمیں آتا ہے, باب فتح ہے, کئی دفعہ کر چکے ہیں. کانا یکونو بھی آتا ہے, الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. گرامر میں نے کافی ٹائم لگایا منصوبات کے اوپر, اور پھر مفعول 3 اس میں سے پڑھ لیا ہم نے. 3 ہی پڑھے تھے نا, 2 مفعول اور پڑھیں گے. مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے. 5 مفعول کی جمع کیا ہے, مفاعیل. اور خمسہ, خمس اردو میں کہتے ہیں 5 کو. تو مفعول یاد رکھ لیں 5 ہی ہیں. ایک کی 2 ٹائپس آئیں گی اور ایک کا 2 نام جو میں پڑھا چکا ہوں ابھی. ٹھیک ہے 5 مفعول ہیں, ایک کے 2 نام ہیں. کون سا نام جو ابھی بریک سے پہلے پڑھا تھا, مفعول لی اجلہ یا مفعول لہو. یہ ایک مفعول کا 2 نام ہو گیا, اور ایک مفعول کی 2 ٹائپ ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے تو 5 ہی مفعول ہیں, بس یہ یاد رکھ لیں. تو اب نصب کی 3 حالتیں ہم نے بریک سے پہلے پڑھ لی تھی, وہ 3 مفعول تھے. اب 3 حالتیں پڑھیں گے, اس میں سے 2 مفعول ہیں اور ایک اسم اور ہے. اس کو کلیئر کر لیے گا, مفعول کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ سب میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے منصوبات پڑھنے ہیں. بریک سے پہلے ہم نے یہ مثال دیکھ لی تھی, اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فعل آ گیا, فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے, مفعول بھی آ گیا, مفعول مطلق آ گیا, اور مفعول لہو یا مفعول لاجلہ آ گیا. اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ وجہ بتائے گا. یہ 3 کمپلیٹ ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بریک سے پہلے بہت ٹائم لگا لیا تھا. ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی یوٹیوب چینل پہ. اگر پھر بھی کسی کو کوئی ضرورت ہے مزید ریویژن کی تو پلیز اپنے اون ٹائم میں لگا کر کے دیکھ لیجیے گا اس کو. اب ہم پڑھیں گے 3 اور حالتیں. اس کی مثال یہاں پہ کیا دی گئی ہے, یہ ایک اور جملہ ہے. ٹھیک ہے نا, جس کے اندر اچھا نہیں یہ جملہ نہیں ہے یہ, ہاں 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 یہ اسی کی کنٹینیوشن ہو رہی ہے جو ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا نا, کہ ذکر کیا میں نے اللہ کا ذکر اطاعت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا, اب اسی میں آگے کچھ اور اسم ایڈ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہو رہا ہے صباحن, یعنی کہ کس وقت. تو اس کے لیے سوال ہوگا کب. ٹھیک ہے نا, پھر خلف الامام, امام کے پیچھے, یعنی کہ کہاں. تو یہ جو دونوں ہے کب اور کہاں, یہ بھی ایک مفعول بن گیا جو یا تو وقت بتا رہا ہے یا جگہ بتا رہا ہے. میں نے کہا تھا ایک کی 2 ٹائپ ہوگی. پھر اس کے بعد کس حالت میں. اب یہ حالت بھی داخلی بھی ہو سکتی ہے اور باہری خارجی بھی ہو سکتی ہے, جو ہم نے ابھی پڑھا حال میں, کہ کس حال میں, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم جب کب یا وقت کس وقت کی بات آئے گی تو ہم اس کو کہیں گے مفعول فیہ. یہ ڈیفینیشن نوٹ کر لیں, بک میں نہیں ہوگی آپ کے. ایسا اسم جو کسی وقت یا جگہ میں کام کو ہونا بتایا, یعنی کہ فعل ہوا ہے, اس فعل ہونے کا وقت یا جگہ جو اسم بتا رہا ہے وہ اسم حالت نصب میں ہوگا, اور اس کو ہم کہیں گے مفعول فیہ. ٹھیک ہے, تو مفعول فیہ جو ہے اس کو آپ اسم ظرف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں, ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ ظرف جو ہے, یہ پلیز مائک اپنا آف کر لیں. آن لائن لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز. ہم نے ظرف کے بارے میں بات کی تھی کہ ظرف یا تو فعل کے ہونے کی جگہ بتائے گا, جس کو ہم نے کہا تھا ظرف مکان ہے,
یا فعل کے ہونے کا وقت بتائے گا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ ظرف زمان ہے. تو ظرف جو ہوا اس کی دو ٹائپ ہو گئی، ظرف اسم ہے، اس کی ایک ٹائپ ہو گئی ظرف مکان یعنی کہ جگہ، ایک ٹائپ ہو گئی. یہ دونوں اس کے اندر آ گئے مفعول فیہ میں. جو میں نے کہا نا کہ ایک کی دو ٹائپ آئیں گی، تو یہ دو ٹائپ آ گئی، اسی کے اندر شامل ہے. مفعول فیہ جو ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ وہ ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، یعنی جگہ بھی بتائے گا فعل کے ہونے کی، یا وقت بھی بتا سکتا ہے. جیسے پچھلی مثال میں یہاں پر آیا کہ یہ بتا رہا ہے وقت اور یہ بتا رہا ہے جگہ، تو یہ دونوں مفعول جو ہیں یہ مفعول فیہ ہیں. ایک ظرف زمان ہے اور ایک ظرف مکان ہے، یعنی کہ ایک وقت بتا رہا ہے اور ایک جگہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ بات کلیئر ہو گئی. چوتھی اس کی آپ قرآن سے مثالیں دیکھ لیں. ان اتاکم عذابہ، یہ آتا ہے نا ترجمہ، اگر تم تک پہنچے آئے، ٹھیک ہے، عذابہ عذاب اس کا، بیاتن او نہارن. اب یہ دو چیزیں جو ہے نا منصوب نظر آ رہی ہیں. ناصر صاحب اس آیت کا حرکات چیک کر لیجیے گا ذرا. ٹھیک ہے، بیاتن او نہارن یعنی کہ رات کو آ جائے یا صبح کے وقت آ جائے، تو یہ دونوں جو ہے نا ٹائپ. ٹھیک ہے، باقی یہ تو آتا ہے نا فعل، ہم نے کہا تھا کہ یہ عطا یا آتی کا جو فعل ہے اس کے جو کیا آیا اور کب آیا یہ ہم بات کر چکے ہیں نا، اس کو پہچانتے ہیں نا. عطا کم آیا تمہارے پاس، ٹھیک ہے، کیا چیز آئی؟ ہاں عذاب ہو، تو ہاں ٹھیک ہے اس کا حساب. تو اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کر، بی حمدی ساتھ حمد کے، ربی کا، ٹھیک ہے، قبل طلوع الشمس یعنی کہ یہ وقت بتا رہا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے. تو قبل طلوع الشمس یہ پورا مفعول فیہ ہے ہمارا جو حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہو گیا. دعوت قومی لیلا و نہارن، یہ بھی لیل اور نہار ہے، وہاں پہ بیاتن نہارن آیا تھا، یہاں پہ لیلن رات اور دن. ٹھیک ہے، تو دعوت، دعا یدو سے، دعوت میں نے بلایا، قومی میری قوم. ہاں مطلب قومی کو ترجمہ تو میری قوم ہی کہوں گا نا میں. ٹھیک ہے، میں نے بلایا، کس کو بلایا؟ اپنی قوم کو بلایا. لیلن و نہارن کس وقت؟ ہاں، تو یہ دونوں حالت نصب میں کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ یہ مفعول فیہ ہے اور وقت بتا رہے ہیں. تو ابھی پہلی ٹائپ ہم نے کر لی، ظرف ہیں یہ اور ظرف زمان ہو گئے. اب اس کی دوسری ٹائپ پہ ہم آ جائیں کہ جگہ بتا رہا ہے کہاں. ٹھیک ہے، تو یہ بنے گا مفعول فیہ کی دوسری ٹائپ آپ کی بن گئی جو ظرف مکان. اب جگہ بتائیں، از یبایعون کا، بیعت کرنے والا، یہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ ان سے بیعت لے رہے تھے تحت الشجرہ. تو تحت الشجرہ جو ہے یہ پورا مفعول فیہ ہے. کیوں؟ یہ جگہ بتا رہا ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا اور ہم نے بنایا، فوقکم تمہارے اوپر. کہاں بنایا؟ یہ مکان، جگہ بتائی جا رہی ہے نا، اس کہاں بنانے کی جگہ. تو یہ فوقکم جو ہے یہ آپ کا مفعول فیہ ہو گیا. پھر یہ سبعن شدادن جو ہے وہ 7 مضبوط جو ہے وہ اس کے بارے میں ہو گیا. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے مت لڑائی کرو. کہاں پہ؟ کس جگہ؟ عند المسجد الحرام. یہ مفعول فیہ کی ایک اور قرآن سے مثال آ گئی.
اب ایک اور جو مفعول ہے وہ ہے مفعول معہو. اچھا یہ نوٹ کر لیے گا, مفعول معہو جو ہے قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کے نزدیک تو نہیں بھی استعمال ہوا ہے, مگر کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ استعمال ہوا, جس میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مفعول معہو ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عطف ہوا ہے پیچھے سے. تو آپ اس ڈسکشن میں نہ پڑے, ہم نے تو بس مفعول کی ٹائپ دیکھنا ہے کہ یہ ہے کون سا مفعول. گرامر آپ دوسرے بھی سبق پڑھیں گے تو مفعول معہو لوگ آپ پڑھائیں گے, تو ما ساتھ ہوتا ہے, تو بس ساتھ والا جو مفعول ہے اس سے اب اس کو یاد رکھ لیں کہ ایسا اسم جو جملہ فعلیہ میں واو کے بعد آئے, اور وہ واو معیت ساتھ ہونا, ٹھیک ہے, یعنی ساتھ ہونے کے معنی دے رہا ہو, ایسے واو کو واو بمعنی مع کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ قرآن سے ایک جو مثال ہے اس کی, فا اجمعو, ٹھیک ہے, وہی جمع کر لینا, امرکم, ٹھیک ہے, کہ تم اپنا جو فیصلہ ہے کلیکٹیو اس کو کر لو, وشرکاءکم, اور ساتھ تمہارے شرکاء بھی. تو یہ کچھ گرامیرینز کے نزدیک یہ اس کی مثال ہے مفعول معہو کی, ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح میں نے آپ کو مفاعیل خمسہ پڑھا دیے, یعنی کہ 5. اس کے لیے ایک شارٹس ہے, یہ ضرور کاپی کر لیں اپنے پاس, کام آئے گا. یہ بک میں اس طرح سے نہیں ملے گا آپ کو. سمری ہمیشہ ہوتا ہے نا, کچھ سیکھنا ہو تو اب ایک سمری بنا لیتے ہیں جلدی سے کہ یہ سمرائز ہو گیا, تو یہ ایک سلائیڈ پہ سمرائز ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیسے؟ سب سے پہلا مفعول بہی ہے, اس کے جواب میں آئے گا اگر آپ پوچھیں گے کس کو, جو بھی فعل ہوا اس کا اثر کس پر پڑا ہے, تو وہ جس مفعول پر آئے گا وہ مفعول بہی بنے گا. اس فعل کا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ مفعول مطلق ہو جائے گا. مفعول لاجلہ اور مفعول لہو دونوں ایک ہی چیز ہے, اور وجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیوں آیا ہے, ٹھیک ہے, کیوں کا جواب آتا ہے اس میں کہ کس لیے کوئی فعل کیا گیا, کس لیے کیا گیا, تو اس لیے کیا گیا. پھر مفعول فیہ جو ہے اس کی 2 ٹائپ ہوں گی, ایک کا کب کے جواب میں آئے گا یعنی وقت بتا دے گا, اور ایک کہاں کے جواب میں آئے گا جو آپ کو جگہ بتا دے گا. اور پھر 5واں جو میں نے بتایا مفعول معہو ہے, یعنی کس کے ساتھ. یہ آپ کا آج کا لیسن ختم ہو گیا ہے. صرف ٹو سمرائز میں 2 منٹ اور لے کر کے اس کو کنکلوڈ کر لوں گا, میرا خیال لاسٹ سلائیڈ ہے میری, کہ منصوبات جو اسم کے, ہاں پہلی بات اس کو کنفیوز نہیں کرنا ہے فعل کے ساتھ, اسم کے منصوبات جو ہے نا وہ یہ 13 ہوتے ہیں. 1 سے 5 تک تو یہی مفعول ہو گئے مفاعیل خمسہ, ٹھیک ہے. چھٹا جو ہے وہ حال ہے, کہ اس حال میں کیا, جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حال کیا تھا اس کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد 7واں تمییز ہے جو آپ نے آگے جا کر کے پڑھنا ہے. 8واں مستثنیٰ ہے, یہ بھی آپ نے آگے جا کر کے پڑھنا ہے, ابھی اس کو چھوڑ دیں. 9واں آپ پڑھ چکے ہیں, حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے حالت نصب میں ہوتا ہے ہمیشہ, انا, انا, کانا, ان سب کے ایسے ہی ہے. اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر, کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے نا, تو یہ 10واں ہو گیا. 11واں ما اور لا کی خبر ہے, وہ اسی کی طرح سے ہے مگر آگے جا کر کے آپ پڑھیں گے, اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر لائے نفی جنس کا اسم جو ہوتا ہے یہ بھی آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے, یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. اور پھر یہ منادا مضاف جو آج آ گئی تھی, مثال پڑھایا نہیں ہے ابھی ہم نے کیونکہ سلیبس میں نہیں ہے, مگر ذکر ہو گیا تھا آج اس کا, یہ بھی حالت نصب میں ہوتے ہیں. تو اسم کی جو منصوبات ہیں نا, اسم حالت نصب میں ہونے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ 13 ایک سلائیڈ میں نے آپ کے لیے سمرائز کر دی ہے. کبھی ضرورت پڑے تو آپ بڑے آرام سے ریفر کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم حال کی طرف, جو چھٹا ہے آپ کا آج کا, جو میں نے کہا تھا نا کہ مفاعیل 5 ختم ہو گئے, چھٹا جو ہے وہ حال ہے, ٹھیک ہے. حال میں 2 کنڈیشن ہو سکتی ہے, حال خارجی بھی ہو سکتا ہے اور داخلی بھی ہو سکتا ہے. نوٹ یہ بڑا بڑا اس کو ریڈ میں ہونا چاہیے تھا کہ یاد رکھیں یہ مفعول نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ حال ہے, اسٹیٹ اس کی کیا تھی. قرآن سے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا, یعنی کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی. تو یہ دونوں حال آ گئے, دونوں منصوب اسی لیے ہیں. حال ہمیشہ
منصوب ہوگا حالت نصب میں ہوگا. یہ خارجی ہے مگر نظر آ رہا ہے. اب ایک اور قرآن سے ہی مثال ہے، ادعوا ربکم، دعا کرو پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیۃ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. ٹھیک ہے، تو یہ جو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے یہ بھی حال ہے، اس حال میں پکارنا ہے اپنے رب کو. اب آ جاتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کو پکارو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. اب یہ ڈر اور امید ظاہری نہیں ہے، یہ دلی کیفیات ہے نا، تو یہ اس لیے اس کو داخلی کہہ دیا ہے انہوں نے. یہ حال جس طرح سمجھانے کے لیے کہ حال ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور داخلی بھی ہو سکتا ہے. ڈرتے ہوئے بھی میں کوئی کام کر سکتا ہوں اور کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے بھی کر سکتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں حال ہو گئی. تو 6 منصوبات ہم نے پڑھ لیے، 3 بریک سے پہلے پڑھے، تینوں مفعول تھے، 3 بریک کے بعد پڑھے، اس میں سے 2 مفعول تھے، ایک اسم منصوب کی جو بقایا قسمیں ان میں سے ایک پڑھ لیا ہم نے. تو جو پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں سے جو لائٹ کلر میں یہ اب آپ آگے جا کے پڑھیں گے. 6 اور 2 9 آپ پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ. یہ والی 5 ہی ہے نا مفعول، یہی مفاعیل خمسہ ہیں، 5 مفعول. ٹھیک ہو گیا. چلے لیسن میرا یہاں پہ ختم ہو گیا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم کر لیں گے. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ 9 بج گئے ہیں، ابھی ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس لیے زیادہ لیٹ نہ ہو جائے نا. آج ویسے تو خیر مغرب کے بعد ہم نے کافی لیٹ کلاس شروع کی تھی، تو ٹائم کے لحاظ سے تو اتنا ہی ٹائم لگا ہے ہمارا، مگر پھر بھی تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے آن لائن لوگوں میں سے بھی اور یہاں پر بھی تو وہ ہم کر لیتے ہیں. اس سے پہلے دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نیکسٹ کلاس کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ انشاءاللہ 6 بجے شروع ہوگی، مغرب کی بریک کیا کریں گے ہم. جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن جو لوگ ہیں ان میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل، اور کلاس میں بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل. ہینڈ ریز کر لیں آن لائن لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو. نہیں ہے تو میں سیشن اینڈ کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ.